السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں، اور جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ناول کا نام آپ لوگوں کو میں لاسٹ میں بتاتی ہوں، تو وہ ناول کا نام اور رائٹر کا نام آپ لوگ کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ تو چلو ناول کی طرف پڑھتے ہیں، ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اندھیری رات میں وہ سنسان سڑک پر چل رہی تھی، دنیا جہاں سے بےگانی، جیسے مانو کوئی گہرا روگ لگا ہو۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بکھری حالت بتا رہی تھی کہ وقت نے بہت ستایا ہے اسے۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ پیچھے سے دو بائک سوار اس کے آگے آ کر اس کا راستہ روک چکے تھے۔ کہاں جانا ہے بلبل، اس طرح اکیلے چلی جا رہی ہو؟ ان میں سے ایک نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ان کو نظر انداز کرتی دوبارہ دوسری طرف چل دی تو انہوں نے پھر سے اس کا راستہ روک لیا۔ دیکھو مجھے جانے دو پلیز، اس نے التجا سے کہا تھا۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتا ایک تیز رفتار گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ کالے رنگ کے سٹائلش جوتے پہنے اس نے کار سے باہر اپنے قدم رکھے۔ مغرور چہرہ لیے اس نے دونوں کو گھورا تو وہ چپ چاپ اپنا راستہ بدل کر چلے گئے۔ آر یو اوکے؟ اس نے تحمل سے پوچھا تھا۔ اس نے فقط ہاں میں گردن ہلائی۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ اس کی آفر پر وہ تھوڑا گھبرائی تھی، لیکن کوئی اور راہ نہ پا کر اس کے ساتھ جانے کا سوچ لیا۔ بظاہر اس کی نظریں سڑک پر تھی، لیکن دھیان سارا پاس بیٹھی مہرو پر تھا۔ اتنی رات کو اکیلے سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ اچانک سوال پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ میرے پاپا ہاسپٹل میں ہیں، ان کو برین ٹیومر ہے، سرجری کے لیے ڈاکٹر نے 5 لاکھ مانگے ہیں، اور وہ سر چکا گئی تھی، خود کو بیچنے نکلی تھی۔ اس کی بے تکلفی والی بات پر مہرو نے غور سے دیکھا۔ میرے پاس ایک آفر ہے تمہارے لیے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ روپے دوں گا۔ اس کی آفر پر اس نے حیران ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہماری شادی بس کانٹریکٹ بیس ہوگی، 1 مہینے کا کانٹریکٹ، جیسے ہی میری دادی ساری پراپرٹی میرے نام کر دے گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، پھر تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ مجھے منظور ہے۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے جلدی سے ہاں کر دی۔ ویری گڈ، میں بھی تمہاری طرح جلدی فیصلہ لینے کا عادی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے گاڑی ایک بڑے سے پارلر کے سامنے روکی۔ مہرو نے حیرانگی سے پارلر کو دیکھا تھا۔ چلو تمہیں دلہن بنانا ہے، پتہ تو چلے کہ تم مراد خان کی دلہن ہو۔ اس نے ایک نظر مہرو کو دیکھا اور کار سے اتر گیا۔ یہ میری ہونے والی دلہن ہے، اسے بالکل میری شان تیار کیجیے، اس نے بیوٹیشین کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا، اور خود وہاں سے چلا گیا۔ بیوٹیشین نے بہت مہارت سے مہرو کو تیار کیا، اور واقعی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ سر آپ کی برائٹ ریڈی ہے، بیوٹیشین نے باہر آ کر مراد کو بتایا۔ مہرو جیسے ہی باہر آئی تو ایک لمحے کو مراد کے دل کی دھڑکنیں رک سی گئی تھی۔ لال جوڑا، ساتھ میچنگ جویلری اور اسموکی میک اپ باعث میں مراد کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گئی تھی۔ وہ اسے لے کر کار میں بیٹھا اور فل سپیڈ سے گاڑی آگے دوڑا دی۔ پہلے وہ اسے کورٹ لے کر گیا جہاں ان دونوں نے کورٹ میرج کی، پھر کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے رکی۔ دونوں گاڑی سے اترے اور اندر کی طرف چلے گئے تھے۔ سامنے مراد کی دادی زینت بیگم تسبیح کر رہی تھی۔ مراد کے ساتھ ایک دلہن کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ دادو، میرے اپنی بہو سے نہیں اپنی پوتے کی بہو سے، اپنی پوتا بہو سے، اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تھا۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے۔ زینت بیگم مہرو کی بلائی لینے لگی تھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ انہوں نے مراد کو دیکھتے پوچھا تو وہ کنفیوز ہو گیا، کیونکہ نام تو اسے بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ مہرو نسا، میرا نام مہرو نسا ہے۔ مراد سے پہلے مہرو بول پڑی تھی۔ ماشاءاللہ بالکل اپنے نام کی طرح خوبصورت ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سیڑھیوں سے آتی آواز کی طرف سب نے نظر اٹھائی تھی۔ چاچی آ جائیں، آپ کو اپنی بیوی سے ملواتا ہوں، یہ میری وائف ہے مہرو۔ مراد نے تعارف کروایا تو ذکیہ نے حیرانگی سے مہرو کو دیکھا۔ تم نے نکاح کر لیا؟ ہمیں بنا بتائے انہوں نے شکایت کی تھی۔ یہ ہمیں اپنا کو سمجھتا ہی کہاں ہے ماما جو ہمیں کچھ بتائے گا۔ یہ ذکیہ کی بیٹی ثنا کی طرف سے یہ جواب آیا تھا، جو من ہی من میں مراد کو چاہتی تھی اور اس کو پانے کے خواب دیکھتی تھی۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب بہو کا اس طرح ویلکم نہیں کرتے۔ مراد مہرو کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، آرام کرو، جا کے میں تم دونوں کے لیے کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں، زینت بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ مراد مہرو کو اپنے ساتھ اس کا ہاتھ ہمیں اوپر لے گیا تھا۔ جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ مراد نے کمرے میں آتے ہی مہرو کا ہاتھ چھوڑا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ مراد نے آنکھیں پھاڑے سے دیکھا تھا۔ میری الماری کھولو، اس میں سے کچھ بھی پہن لو، کل تمہارے لیے کپڑے آ جائیں گے۔ اسے ہدایت دیتا بیڈ پر بیٹھا اپنے جوتے اتارنے لگا۔ ہماری جو بات ڈن ہوئی تھی، میں آپ سے نکاح کروں گی اور آپ مجھے پیسے دیں گے، تو نکاح ہو گیا ہے۔ میرے پیسے؟ اس کی بات میں مراد کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، اس میں سے پیسے نکال کے اسے تھما دیے۔ 5 لاکھ ہے، باقی کے 5 لاکھ میرا کام ہو جانے کے بعد ملیں گے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے پیسے تھامے اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی۔ مراد کا ڈھیلا ڈالا ٹراؤزر، اس کی ڈھیلی ڈالی شرٹ پہنے وہ بال رگڑتی ہوئی اندر
داخل ہوئی تھی۔ مراد بیٹھ کر آنکھوں سے ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے باہر آتے ہی نظر اس پر گئی۔ میں کہاں سوؤں گی؟ اس کے سوال پر وہ حیران ہوا۔ یہاں بیڈ پر؟ اور کہاں؟ نہیں، میں یہاں نہیں سو سکتی۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ دیکھو، بھلے ہم یہ سب ناٹک کر رہے ہیں لیکن ہمارا نکاح حقیقت میں ہوا ہے۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تم بے فکر ہو کر سو سکتی ہو۔ نہیں، میں وہاں صوفے پر سو جاؤں گی۔ اس کی صلاح کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ صوفے پر جا کر سو کی تھی۔ مراد افسوس سے سر ہلاتا رہ گیا۔ ہمارا سارا پلان برباد ہو گیا۔ ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ ثنا غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا۔ اگر تم مراد کی بیوی بنتی تو اس کی ساری دولت ہمارے قبضے میں ہوتی۔ لیکن ذکیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لسن موم، اگر مراد نے سند سے شادی نہیں کی تو کوئی بات نہیں، ہم بس اس کی دولت سے مطلب ہے، اس سے نہیں۔ ہم کوئی اور طریقہ اپنا کے اس کی ساری دولت کو ہتھیار سکتے ہیں۔ حسد کی بات پر ثنا نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ آپ لوگوں کو بھلے ہی دولت سے مطلب ہو لیکن مجھے مراد ہی چاہیے۔ محبت کرتی ہوں میں اسے، مہرو سے چھین لوں گی میں اس کو۔ اپنے بھائی اور ماں کو اپنے ارادے بتاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی وہ بیدار ہوئی تھی تو سامنے ہی بیڈ پر وہ اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ ابھی اٹھ کر بیٹھی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بجا۔ مہرو اچانک چونک گئی تھی کیونکہ اس صوفے پر مراد اور وہ الگ دونوں سو رہے تھے۔ یہ بات اگر کسی کو پتہ چل جاتی تو آگے کا وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر بجا تو مراد جو گہری نیند میں تھا وہ اٹھ گیا تھا۔ مراد نے آنکھیں مسلتے ہوئے دروازہ کھولا۔ صاحب، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ نیچے بلا رہی ہیں ناشتے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، ہم آتے ہیں۔ وہ دروازہ ملازمہ کے منہ پر بند کرتا مہرو کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اتنی دیر سے دروازہ بج رہا تھا تو تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ یہ تو بس ملازمہ تھی، اگر میری دادی ہوتی تو وہ دیکھ لیتی یہ سب تو پھر۔ وہ سنجیدگی سے دھیمے لہجے میں برہم ہوا تھا۔ مہرو سے نظر چھڑانے لگی۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ منہ بسوڑتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ۔ اور ایک نظر اس پر ڈال کر وہ سر لہجے میں بولا تھا۔ کپڑے؟ اس نے شرمندگی سے کہا۔ آ جائیں گے تمہارے کپڑے، جاؤ۔ تو وہ اس کی شرمندگی کو نظر انداز کرتا شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر مہرو اور مراد کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ مراد نے آتے ہی سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دادی نے جواب دیا تو باقی سب منہ بسوڑے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ مراد، تم نے نکاح تو ہم سے پوچھے بنا کر لیا ہے، اب جب سب کو پتہ لگے گا تو لوگ سوال کریں گے، اس لیے بہتر ہے سب کے سوال کے جواب دینے کے بجائے ہم تمہارا ولیمہ کر دیتے ہیں۔ دادی نے ناشتے سے بھرپور انصاف کرتے کہا تھا۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے دادو۔ مراد نے ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھی مہرو کو دیکھا اور کہا، ویسے لڑکی ہے کون؟ اس کا خاندان ذات پات؟ ذکیہ نے طنزی انداز میں پوچھا تھا۔ یہ میری بیوی ہے اور آپ کے لیے بس اتنا جاننا ہی کافی ہے۔ مراد بھی انہی کے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اسد کی نظر مسلسل مہرو پر تھی جو بری طرح کنفیوز ہو کر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر، اب تو میرے پاپا کا آپریشن ہو جائے گا نا؟ مہرو نے پریشانی سے پوچھا۔ جی، ہم آپریشن شروع کرتے ہیں، باقی جو اللہ کو منظور، آپ بس دعا کریں، ڈاکٹر نے تسلی دی تھی۔ مہرو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی ماں بچپن میں ہی گزر گئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد باپ کو بھی بڑی بیماری نے آن گھیرا تھا اور ان کے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کے اپنے بھی اس وقت اس کے کام نہیں آئے، اس لیے اس نے اپنے باپ کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ جس شخص کو وہ جانتی تک نہیں تھی بغیر سوچے سمجھے سے نکاح کر لیا۔ کیسے ہی آپ اسد اچانک مہرو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی کنفیوز کیوں ہو رہی ہیں؟ میں دیور ہوں آپ کا، ریلیکس، کوئی غیر نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مزید کنفیوز ہوئی۔ بنا اس کی کسی بات کا جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ ولیمے کا فنکشن گھر کے لان میں رکھا گیا تھا۔ سارے لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مراد اپنا فون دیکھتا کمرے میں داخل ہوا لیکن سامنے کا منظر دیکھ اس کے قدم وہیں روک گئے تھے۔ سفید رنگ کی خوبصورت سی میکسی، ساتھ میچنگ جویلری، بال کھلے چھوڑے، وہ ہلکے سے میک اپ میں بھی مہرو بہت حسین لگ رہی تھی۔ دل ہی دل میں مراد نے اس کی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ وہ دھیمے قدم لیتا اس کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر کون لگاتا ہے تیار ہونے میں؟ اس نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ مہرو کچھ نہ بولی۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور اپنا اسپیشل پرفیوم نکال کر خود پر چھڑکنے لگا۔ پرفیوم کی خوشبو مہرو کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ بلا شبہ مراد ایک اعلیٰ پرسنالٹی کا مالک تھا اور بہت سی لڑکیوں کا خواب بھی۔ وہ جلد سے جلد اپنی نظر سے ہٹا گئی تھی جیسے کسی نامحرم کو دیکھ رہی ہو۔ ولیمے کا فنکشن زور و شور سے چل رہا تھا۔ سب مہمان آئے ہوئے تھے اور دلہن کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ مراد سنجیدگی سے اسٹیج پر مہرو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مہرو کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ذکیہ، ثنا اور اسد تینوں کے چہرے حسرت سے بھرے ہوئے تھے۔ البتہ دادی بہت خوش تھی اپنے پیارے پوتے کی شادی پر۔ فوٹوگرافر مختلف پوز سے مہرو اور مراد کی تصویریں لے رہے تھے۔ مینی کنگریچولیشن، مجھے بھی اپنی شادی کا نہیں بتایا، مراد کے دوست حسن نے منہ بناتے ہوئے شکایت کی تھی۔ مجھے ہی پتہ نہیں تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے تو تجھے کیسے پتا تھا؟ مراد کی بات پر حسن کا کہکا گونجا تھا۔ اسے مذاق لگ رہا تھا جبکہ مراد سچ کہہ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر خان، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، مراد کے بزنس پارٹنر نے ہاتھ ملا کر اسے مبارکباد دی تھی۔ ویسے آپ کی موم نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ آپ کتنے بڑے دن پر بھی وہ یہاں نہیں ہے، اس آدمی نے ادھر ادھر نظر دھراتے ہوئے کہا تھا جبکہ اس کی بات میں مراد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
وہ یہاں نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ مجھ سے اس بارے میں دوبارہ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس نے دانت پیس کر اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آدمی بنا کوئی جواب دیے اپنی گردن جھکاتا وہاں سے چلا گیا۔ مراد حسن اسے آواز دیتا رہ گیا جبکہ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مہرو پریشانی کے عالم میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے ہاسپٹل سے بار بار فون آ رہے تھے کہ اس کے باپ کا آپریشن تھا، اسے جانا تھا، لیکن مراد گھر پر نہیں تھا۔ اس کا نمبر بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ اسے فون کر کے پوچھ لیتی کیا کروں۔ وہ پریشانی سے اپنا سر تھامتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور دوبارہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ رات کے 1 بجے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنی ماں کا ذکر سنتے اس کا دماغ خراب ہوا تھا، اس لیے خود کو پرسکون کرنے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ ابھی کمرے میں اسے نہ پا کر اس کا غصہ پھر سے بڑھ گیا تھا۔ مہرو بی بی کہاں ہے؟ اس نے اپنے ملازمہ سے اس کے متعلق پوچھا۔ صاحب وہ کچھ دیر پہلے میں نے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہاں گئی ہے تو مجھے نہیں پتا۔ ملازمہ کی بات سنتے اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پورے 2 بجے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے صوفے پر لیٹے سگریٹ کے کش بھرتے پایا تھا۔ اسے دیکھ کر واحدہ ہوا کہ جسم اس تک پہنچا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اس نے سیدھا سوال کیا تھا۔ وہ میں بابا سے ملنے گئی تھی، آج ان کا آپریشن تھا۔ وہ اسے ڈر رہی تھی۔ مجھے بتائے بغیر میری اجازت کے بنا تم نے گھر سے باہر قدم بھی کیوں رکھا؟ اچانک ہی اس نے اسے زور سے بازو سے دبوچا تو ایک لمحے کو گھر پر آ گئی تھی۔ اپنے بابا سے ملنے کے لیے گئی کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑے مجھے۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اجازت کی ضرورت ہے مجھے، نام کا ہی صحیح شوہر ہوں تمہارا۔ اگر آئندہ تم نے مجھے بنا بتائے اس گھر سے باہر قدم رکھا نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اس کی آخری دی ہوئی دھمکی پر مہرو نے آنکھیں پھاڑے سے دیکھا تھا۔ مت بھولے ہمارا رشتہ بس نام کا ہے، نہ ہی میں آپ کو اپنا شوہر مانتی ہوں نہ ہی آپ مجھے اپنی بیوی۔ تو یہ ٹپیکل شوہروں والا روب مجھ پر نہ ڈالیں اور نہ ہی جھاڑی تو بہتر ہوگا۔ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا چکی تھی۔ ایک اور بات ہے، دوبارہ اگر کبھی مجھے اس طرح کی کوئی دھمکی دی تو مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا آپ کی دادی کو اس فیک شادی کا بتانے میں، تو لہٰذا آئندہ سوچ سمجھ کر بولیے گا مجھ سے۔ وہ اسے دھمکی دیتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مراد نے غصے سے ایک لات پاس پر ٹیبل پر ماری۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو مراد جو صوفے پر لیٹا ہوا تھا جس پر وہ سوتی تھی اسے دیکھ کر وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے غصے سے تولیہ بیڈ پر پھینکا اور اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ مراد نے ٹیڑھی آنکھوں سے اسے دیکھا، دوبارہ اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ مجھے سونا ہے، اٹھ جائیں، اس نے تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ یہ کمرہ، یہ گھر، یہ صوفہ سب کچھ میرا ہے، تو تم روب کس پر چڑھا رہی ہو؟ اور آپ شاید بھول رہے ہیں آپ مجھے یہاں اپنی بیوی بنا کر لائے ہیں، تو اس حساب سے آپ کی ہر چیز پر میرا بھی حق ہے۔ وہ اسی کے انداز میں دو بدو جواب دیتے ہوئے بولی تھی۔ واقعی حق؟ پھر تو اس حساب سے کچھ حق تو میرے بھی بنتے ہیں تم پر۔ وہ کب ادا کر رہی ہو تم؟ وہ ایک ہی جذب میں اٹھ کر بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر اسے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مہرو نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے اپنی آنکھیں جھکا لی، بنا کچھ کہے صوفے پر لیٹ کر خود کو چادر میں چھپا لیا۔ ایک نظر سے دیکھتا وہ بھی بیڈ کی طرف چل دیا تھا اور لائٹ آف کر کے سو گیا۔ دادی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں؟ پوچھ سکتی ہوں، مہرو نے اپنے پاس بیٹھی دادی سے پوچھا۔ ہاں بولو بیٹا۔ مراد کے ماں باپ کہاں ہیں؟ کیا وہ اس دنیا سے نہیں؟ اس کا باپ میرا بیٹا، اس کی موت تب ہوئی جب مراد صرف 15 سال کا تھا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ بولی تھی، ایک کار ایکسیڈنٹ نے مجھ سے میرا بیٹا اور مراد سے اس کا باپ چھین لیا تھا۔ اور اس کی ماں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ تو وہ آج سے 10 سال پہلے اپنے شوہر کی موت کے 2 سال بعد جب مراد 17 سال کا تھا، وہ اپنے باپ کی موت کے صدمے سے بھی نہیں نکل سکا، تب وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی اور دوبارہ کبھی مڑ کر مراد کی طرف نہیں دیکھا۔ انہوں نے بھیگے لہجے میں مہرو کو ساری بات بتائی تو وہ بھی اب سردہ ہو گئی تھی۔ جس وقت میں ایک بچے کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت میں مراد ان دونوں سے محروم رہا تھا، اور تب سے لے کر اب تک مراد کو اپنی ماں سے نفرت ہو گئی ہے۔ تو میں ایک صلاح دوں گی بیٹی، مراد کے سامنے کبھی بھی اس کی ماں کا ذکر نہ کرنا، کبھی بھول کر بھی نہیں۔ ویسے سنجیدگی سے سمجھاتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ ان کی باتوں پر مہرو گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ تمہارے پاس میرے علاج کے لیے اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ مہرو کے بابا رشید نے اسے سوال کیا تھا۔ بابا آپ اس سب کی فکر نہ کریں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، بس اس نے ٹالنا چاہا تھا۔ 5 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ بھی اپنی بات پڑے ہوئے تھے۔ میرے سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا بتائے۔ وہ میں نے اپنے ایک دوست سے ادھار لیے ہیں، پھر واپس کر دوں گی اسے کے بہانے پر رشید نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تمہاری ایسی کوئی دوست، امیر دوست نہیں ہے جو تمہیں 5 لاکھ جتنی رقم دے، وہ بھی ادھار؟ تم جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے۔ نہیں، وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر مہرو چونکی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی انکل؟ مراد کس طرح پوچھنے پر دونوں باپ بیٹی حیران ہوئے تھے۔ تم کون ہو؟ رشید نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ ارے آپ کو آپ کی بیٹی نے بتایا نہیں میرے بارے میں؟ مہرو، اس نے سوالی نظر سے مہرو کو دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سے چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ گھبراہٹ اس کے چہرے پر واضح تھی۔ میں آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں اور آپ کا داماد۔ اس نے بظاہر نظریں مہرو پر جمائے رشید کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہے یہ؟ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، مجھے بتائے بنا شادی کر لی؟ رشید آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ اس سے بولا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔
آپ کی بیٹی نے آپ سے کیوں چھپایا یہ وہی بتائے گی آپ کو۔ شیطان نے مسکراہٹ سے چہرے پر سجائے وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ بابا چپ، خبردار جو مجھے بابا بولا تو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ لیکن بابا میری بات تو، کہاں نہ جاؤ، وہ زور سے کھانستے ہوئے کہنے لگے تھے۔ مہرو اگر مزید وہاں رکتی تو رشید کی غصے میں طبیعت خراب ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے فی الحال یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا تھا اور کمرے سے چلی گئی۔ وہ غصے میں ادھر ادھر کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ مراد نے جو کیا اس سے رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ ابھی تک نہ آیا تھا۔ ابھی وہ غصے سے پلٹی ہی تھی کہ وہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو وہ رکا اور پھر اندر داخل ہوا۔ وہ غصے سے لال آنکھوں کے ساتھ مقابل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسا بنا میری اجازت کے؟ میرے بابا کو ساری سچائی کیسے بتا سکتے ہیں آپ؟ وہ غصے سے برہم ہوئی تھی۔ جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گا، لاپرواہی سے جواب دیا گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب جو میرا دل کرے گا میں بھی وہی کروں گی، اور ابھی جا کر سب کچھ آپ کی دادی کو بتاؤں گی انہیں بتاؤں گی کہ آپ نے کس شرط پر مجھ سے شادی کی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ جانے کے لیے موڑی تھی کہ مراد نے اسے پاسوں سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ مراد کی انگلیاں اپنے بازو پر دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ دادی کو ساری سچائی بتاؤ گی تم؟ ہاں۔ اس نے اپنی انگلیوں کی گرفت اس پر اور مضبوط کی تھی۔ شوق سے بتاؤ جا کر، میں نہیں روکوں گا تمہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے جو تمہیں 5 لاکھ روپے کیش دیے ہیں وہ مجھے واپس دے دو، پھر جو کرنا ہے کر لو۔ اس کی بات پر مہرو نے گھور کے سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ نہیں ہے نا؟ ویسے کوئی بات نہیں، پیسے ارینج کر لو پھر جا کر بتا دینا، لیکن اگر اس سے پہلے تم نے دادی کے سامنے اپنی زبان کھولی تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس سے میں خود بھی ڈرتا ہوں۔ تو جو کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا۔ اس کی دھمکی پر مہرو کی ٹانگیں کانپی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ گھور کے سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنے دن ہو گئے ہیں موم، اور ہم ابھی تک کچھ کر نہیں پائے۔ وہ مہرو مراد کی بیوی بن کر ہم سب کی نظروں کے سامنے گھوم رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ جس طرح مراد ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ایسا نہ ہو کہ یہ ساری دولت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ ثنا کو چپ کرواتے ہوئے ذکیہ بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ بہت جلد ایسا بھی ہوگا ماما، اور آپ دیکھتی رہ جائیں گی، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے جل کر کہا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنا کچھ کھو کر اتنا آگے آ کر ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب ہم پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں، اس نے کچھ سوچتے ہوئے شاطرانہ انداز میں کہا تھا۔ سوا کمرے میں مہرو ناشتے کی ٹرے لیے داخل ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہیں رکی تھی۔ ذکیہ اور ثنا دونوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دادی نے کہا ہے آپ لوگوں کو ناشتہ دینے کے لیے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے دونوں نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ رکو، وہ جانے کے لیے مڑی۔ ذکیہ نے آواز دی۔ میں جانتی ہوں مراد تمہیں اس گھر میں کسی مقصد سے لایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے میں بہت جلد پتہ لگوا لوں گی۔ وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ آپ کوشش کر لیجیے، اگر پتہ چلتا ہے تو آپ کو تو پھر مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتی چلے گی۔ کہیں اس نے ہماری باتیں تو نہیں سن لی؟ ثنا نے پریشانی سے پوچھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کمرے میں مہرو نے دھپ سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ذکیہ کے کہے الفاظ پر غور کرنے لگی۔ وہ سب سن چکی تھی۔ یہ ذکیہ چاچی کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ کیا کیا ہے انہوں نے، اور آگے کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ کیا مراد جانتے ہیں؟ ان سب کے بارے میں مجھے بتانا چاہیے انہیں۔ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ منہ میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ حسن نے کمرے میں آتے اپنی ماں کو بتایا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ کھانا نہیں کھا رہی، ملنا چاہتی ہے آپ سے۔ اب کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ اسے کیوں جینا حرام کیا ہوا اس نے میرا؟ آئے دن دیکھو نیا ڈرامہ۔ ذکیہ بھڑک اٹھی تھی۔ ایک ڈھیر عمر عورت جس کی عمر 50 یا 25 کے قریب تھی، ایک کرسی کے ساتھ مضبوط اور اسے بندھی ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ نہ جانے کتنے سالوں سے وہ یہاں پر قید ہے۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ ذکیہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہی سوال کیا تھا۔ مجھے میرے بیٹے سے ملنا ہے۔ اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ کتنی بار کہا ہے تمہیں تم اپنے بیٹے سے نہیں مل سکتی؟ ارے وہ تم سے ملنا ہی نہیں چاہتا، نفرت کرتا ہے تم سے۔ نفرت؟ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا، میں ماں ہوں اس کی۔ جس دن تم اسے چھوڑ کر گئی تھی تب سے وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ تم سے میں چھوڑ کر نہیں کی تھی، مجھے یہاں قید کر کے یہ غلط فہمی تم نے اس کے ذہن میں ڈالی ہے۔ ہاں صحیح کہا، میں نہیں کیا ہے یہ سب۔ مراد سمجھتا ہے کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، اور اسے یہ سمجھنے پر میں نے مجبور کیا۔ تمہیں زندہ رکھنا میری مجبوری ہے۔ کراچی میں جو کچھ بنگلے اور پراپرٹی ہے، جب تک وہ تم میرے نام نہیں کرتے تھی تم یہیں رہو گی، اور وہ تمہارا بیٹا مراد، وہ بھی اب تک اس لیے زندہ ہے کیونکہ ہماری وہ بڑھیا ساس بہت جلد اپنی ساری جائیداد مراد کے نام کرنے والی ہے۔ تو مراد سے وہ جائیداد ہتھیانے کے لیے فی الحال اس کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ وہ شفقت سے کہتی اسے اپنے ارادے بتا رہی تھی۔ تم دولت کی ہوس میں اس قدر اندھی ہو چکی ہو کہ تم یہ بھول گئی ہوگی تمہیں ایک دن مرنا بھی ہے، اور اپنے تمام اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ میری موت میں بھی ابھی بہت وقت ہے۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے، سننا چاہو گی؟ مراد نے شادی کر لی ہے اپنے جیسی ہی ایک بیوقوف لڑکی سے۔ مراد کی ماں حلیمہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ ویسے سچ کہوں نا تو تمہاری یہ حالت دیکھ کر بہت ترس آتا ہے تم پر۔ خیر کوئی نہیں، جب میرا کام ہو جائے گا نا تو تمہیں بھی تمہاری اصل جگہ پہنچا دوں گی۔
وہ شیطانی مسکراہٹ سے اسے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی اور حلیمہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی تھی۔ اپنے آفس کے کیبن میں وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے۔ اس نے فون اٹھایا، کسی کو کچھ ہدایت دے کر دوبارہ فون رکھ دیا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا جگری دوست حسن مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ہے ہینڈسم، اس نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا تھا جبکہ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کافی تھکا ہوا لگ رہا ہے، اس نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بہت تھک گیا ہوں یار، دل کرتا ہے یہیں سو جاؤں، اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ارے میری جان، تو یہاں کیوں سونا ہے؟ گھر چلا جا، اور ویسے بھی گھر جائے گا تو بھابھی تیری تھکن اتار دے گی۔ اس نے آنکھ ونک کرتے سے چھیڑا تھا۔ مراد نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ بکواس نہ کر زیادہ، مرنے میرے ساتھ، اس نے بیزاری سے کہا۔ ویسے ایک بات ہے، ابھی تیری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، تجھے بھابھی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ کام کرنے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، مجھے تیری یہ فالتو صلاح نہیں چاہیے۔ اپنی صلاح اپنے پاس رکھ، میں جا رہا ہوں گھر۔ وہ اپنی جیکٹ اٹھاتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ حسن بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر گرنے والی حالت میں لیٹ گیا۔ مہرو واش روم سے باہر آئی تو نظر سامنے مراد پر گئی تھی جو بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک نظر سے دیکھتی اور اگنور کرتی صوفے پر اپنا فون لے کر بیٹھ گئی تھی۔ مراد نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا جو اس کی موجودگی کو پوری طرح اگنور کیے بیٹھی تھی۔ اخلاقیات، ادب کچھ بھی نہیں تمہارے اندر۔ اس کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شوہر تھکا ہارا گھر آیا ہے، بجائے اسے چائے پانی کا پوچھنے تم فون میں مصروف ہو۔ اس کے اس طرح ٹوکنے پر مہرو کھا جانے کی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میں اتنی بااخلاق نہیں ہوں، وہ بھی اسی کے لہجے میں دو بدو جواب دے کر بولی تھی۔ وہ تو تمہاری حرکتیں دیکھ کر ہی لگ رہا ہے، اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ آپ تم سے بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اس وقت جاؤ ایک کپ چائے لے کر آؤ میرے لیے۔ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس نے اپنا حکم سنایا تھا تو وہ گھورتی ہوئی رہ گئی اور منہ بسورتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہاتھ میں چائے کا ٹرے پکڑے وہ اندر داخل ہوئی تھی تو مراد اسی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی اور ایک نظر اس کے وجود کو دیکھا جو آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ چائے اس نے اسے جگانا چاہا تو اس نے جڑ سے آنکھیں کھولی۔ سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ تم تھوڑی دیر میرا سر دبا سکتی ہو؟ اس نے مندی مندی آواز سے کہا تو میرو نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے طرف بڑھایا تھا اور کانپتے ہوئے اس کے سر پر رکھا۔ مراد ابھی تک آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کے سر کو دبانا شروع کیا۔ تمہارے ہاتھ میں کوئی جادو ہے، اس نے دھیرے سے کہا تو اس کا چلتا ہاتھ ایک لمحے کو رکا تھا۔ میرے سر پر تمہارے ہاتھ کا لمس پڑتے ہی میرے سر کا درد غائب ہو گیا ہے، وہ آنکھیں موندے ہی سے بتا رہا تھا۔ مہرو نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹانا چاہا تو مراد نے بر وقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اچھا، مجھے سکون مل رہا ہے تو تم اس سکون کو مجھ سے کیوں چھین رہی ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا تھا تو بری طرح کانپ گئی تھی اور دوبارہ سے دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اتنا کہہ پایا تھا۔ آپ کے چچی ذکیہ اور ان کی بیٹی ثنا، وہ کچھ دیر خاموش رہی اور وہ کچھ پلان کر رہی ہیں، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ بھی آگے کچھ بول ہی رہی تھی کہ مراد ایک دم سے اٹھا، اس کا ہاتھ پکڑے بالکل اس کے قریب بیٹھ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ مجھے میرے گھر والوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہو تم، وہ سر لہجے میں بولا تھا۔ میرا ایسا کوئی چپ، اس نے اپنی شہادت والی انگلی اس کے ہونٹ پر رکھی تھی۔ آئندہ کبھی بھی تمہارے منہ سے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہ سنو، مجھے زہر لگتی ہیں ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کے کان بھرتی ہیں، اور ویسے بھی بہت جلد دادوں سے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا کر تمہیں فارغ کر دوں گا میں، تو بہتر ہے تم زیادہ آگے کی مت سوچو۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بنا بلکہ جب اس کے تلخ الفاظ سن رہی تھی، کتنی آسانی سے وہ کہہ گیا تھا اسے چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، تم اس کے پاس ہی رہو، میں آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ رہی ہوں۔ ذکیہ فون پر کسی کو ہدایت دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مہرو جو وہاں سے گزر رہی تھی اس کی آواز پر رک گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہیں یہ؟ مجھے پیچھا کرنا چاہیے ان کا۔ وہ خود کلامی کرتے ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہی تھی جبکہ ذکیہ نے گاڑی کے بجائے باہر کی ٹیکسی کروائی تھی، اس میں سوار ہوگی۔ گھر میں دو گاڑیاں ہونے کے باوجود یہ ٹیکسی میں کہاں جا رہی ہیں؟ اس کا شک مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گاڑیاں پر ایک پرانے سے گھر کے باہر رکی تھی۔ ذکیہ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیتی اندر چلی گئی تھی۔ مہرو بھی آہستہ سے گاڑی سے باہر نکلی اور اس کے پیچھے چلتی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ کھانا کھایا؟ اس نے ذکیہ کی آواز پر پیچھا کرتی ہوئے کمرے کے پاس آ کے رکی تھی۔ نہیں میں کھانا نہیں کھا رہی۔ اس آدمی کے جواب پر ذکیہ نے گھور کر حلیمہ کو دیکھا۔ ذکیہ حلیمہ کے بالکل آگے کھڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مہرو اسے دیکھ نہیں پائی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اسے میں کھلا دوں گی۔ ذکیہ کے حکم پر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے باہر نکلنے پر مہرو چھپ گئی تھی اور پھر سے وہیں کھڑی ہو کر اندر کیا ہو رہا ہے جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ تم اچھے سے جانتی ہو تمہارے ناٹک مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، پھر کیوں روز روز یہ تماشا کرتی ہو تم؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ اور کون ہے یہ عورت؟ وہ ذکیہ چاچی نے انہیں یہاں کیوں رکھا ہوا ہے سب سے چھپا کر؟ پریشانی میں خود سے بڑبڑائی تھی۔ لڑکی کون ہو تم؟ پیچھے سے آتی آواز پر فوراً پلٹی تھی، وہی آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کے آدمی نے پھر پوچھا۔ میڈم تم چلو۔ اسے کہتا گھسیٹتے اندر لے گیا تھا اور لا کر ذکیہ کے سامنے کھڑا کیا۔ میڈم، یہ لڑکی یہاں چھپ کر کھڑی ہے۔ اس آدمی کے بتانے پر ذکیہ نے حیرت سے مہرو کو دیکھا۔ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ پیچھا کر کے آئی ہو میرا؟
اس نے اندازہ لگایا تھا چلو اب آ ہی گئی ہو تو ان سے ملو، یہ ہے تمہاری ساس حلیمہ، تمہارے شوہر کی ماں۔ ذکیہ کے بتانے پر مہرو نے حیرت بھری نظروں سے حلیمہ کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مہرو بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ہاں جانتی ہوں تم نے اس کے بارے میں کچھ اور سنا تھا، پھر یہ یہاں کیسے ہے؟ تو یہی سوچ رہی ہو نا؟ ذکیہ نے چلاکی سے کہا۔ حلیمہ بھاگی نہیں تھی، اتنے سالوں سے وہ یہاں میرے پاس ہی تھی۔ ہاں لیکن میں نے حالات کچھ ایسے پیدا کر دیے جس سے یہ لگے کہ یہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس حد تک کیسے گر سکتی ہیں آپ؟ مہرو نے افسوس سے کہا۔ مراد کتنا مانتا ہے آپ کا، بھروسہ کرتا ہے آپ پر، اور آپ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے بھروسے سے زیادہ قیمتی میرے لیے اس کی دولت ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ وہ شاطرانہ انداز میں اپنے ارادے بتا رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے آپ یہ سب کر کے مراد سے اس کی دولت آ سکتی ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ اچھا کون روکے گا مجھے؟ تم، اس کے لہجے میں طنز تھا، جو خود ایک ڈیل کے تحت مراد کی زندگی میں آئی ہے۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ میں نہیں جانتی مراد نے تم جیسی ایک چھوٹے گھر کی لڑکی سے شادی کیونکہ سب جانتی ہوں۔ میں اپنی دادی سے بقیہ پراپرٹی اپنے نام کروانے کے لیے، کیونکہ ہماری اس بڑھیا ساس نے مراد کو صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ شادی نہیں کرے گا تب تک وہ اسے باقی کی پراپرٹی کے پیپر نہیں دیں گی، اس لیے اس نے تم جیسی مڈل کلاس لڑکی سے شادی کی۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے یہ سب پتہ کیسے چلا، اور جب پتہ چلا تو یہ سب روکا کیوں نہیں؟ لیٹ می کلیئر، میری آنکھ اور کان گھر کے ہر کونے کونے میں موجود ہے، مجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ دوسری بات، ایک طرف سے ان سب میں میرا ہی فائدہ ہے۔ جیسے ساری پراپرٹی مراد کی ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی وہ میری ہو جائے گی۔ صرف پراپرٹی کے پیپر دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو اس بڑھیا کا ہے جو ان سب پر سانپ بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ادھر ادھر گھومتے اپنے ارادے بتا رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں مراد کو آپ کی ساری سچائی بتا دوں گی، سب بتا دوں گی انہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم پہ یقین کرے گا بنا کسی ثبوت کے؟ ہاں اس کی بات پر مہرو خاموش ہو گئی تھی۔ یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ بنا ثبوت کے مراد اس پر یقین نہیں کرے گا۔ بیٹا میرے بیٹے کو اس شیطان عورت سے بچا لو، بچا لو۔ ابھی وہ کچھ اور بولنے لگی کہ حلیمہ نے گڑگڑاتے ہوئے کہا تھا، فکر مت کرے آنٹی، بھلے ہی مراد مجھ پر یقین نہ کرے لیکن ارادے تو میں اس عورت کے بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور مراد کے دل سے آپ کے لیے جو نفرت ہے اسے ختم کر کے آپ کو یہاں سے نکالوں گی، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ بہت سال لگے مجھے مراد کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت ڈالنے میں، تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنی جلدی اسے ختم کر لو گی؟ ذکیہ نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ کر سکتی ہوں، نہیں کر کے دکھاؤں گی، وہ بھی اس کے لہجے میں دو بدو بولی تھی۔ ایک اور بات، تمہارے پاپا جو کراچی کے سب سے بڑے ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، میری جان، میری ان پر خاص نظر ہے، تو کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے سے پہلے ان کے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ مہرو جانے لگی تو ذکیہ کے کہے کے الفاظ پر اس کے قدم ایک لمحے کو رکے تھے، اور اگلے ہی پل وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو کافی بے چین تھی۔ ذکیہ کی سچائی جاننے کے بعد اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کسے بتائے۔ ابھی وہ ہڑبڑا کر پلٹی ہی تھی کہ مراد سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ بھی اپنی دھن میں اندر داخل ہوا تھا کہ اسے دیکھ نہ پایا تھا۔ آنکھیں کہیں رکھ کر بھول گئی ہو کیا؟ اس نے طنز بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ کیا کہاں؟ اچھا یہی سوال تو میں آپ سے بھی کر سکتی ہوں، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولی۔ وہ اگنور کرتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ مہرو بھی کمرے سے چلے گی۔ مراد کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اسی وقت مہرو باتھ روم کا دروازہ کھولے بال رگڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نظر بے ساختہ اس کی طرف اٹھی، وہ بال سلجھاتی شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر کو چھوتے مراد کو اچھے لگ رہے تھے۔ وہ یکٹک اسے دیکھ گھور رہا تھا۔ جب مہرو کی نظر شیشے کے عکس پر پڑی آتے مراد پر پڑی تو اسے نظر چراتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ برش لے کر آہستہ سے اپنے بالوں میں پھیرنے لگی۔ کچھ سوچتے مراد اٹھا اور اس کی طرف آنے لگا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر مہرو کے ہاتھ رک گئے تھے۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بالکل آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ سے برش لیا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ مہرو اس کی حرکت پر حیران ہوئی تھی۔ جانتی ہو مجھے لڑکیاں اتنی پسند نہیں ہیں، لیکن ان میں ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ان کے بال۔ وہ برش سے اس کے بال سلجھاتا ہوا پیار سے بولا تھا۔ تمہارے بال کچھ زیادہ ہی پیارے ہیں، انہیں سلجھانا اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ تمہیں پتہ ہے میں اور ثنا جب چھوٹے تھے نا تب میں اس کے بال کھینچ کھینچ کے اسے تنگ کرتا تھا، وہ بہت چڑھتی تھی مجھے سب سے زیادہ اپنی موم کے بال پسند تھے کیونکہ ان کے بال بہت لمبے اور گھنے ہوتے تھے۔ میں ہمیشہ ان کے وہ بولتے بولتے اپنی ماں کے ذکر پر رک گیا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی وہیں رک گئے تھے، چہرے کے ایکسپریشن بدل گئے تھے۔ مہرو نے حیران کیا، ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ وہ برش وہیں چھوڑتا واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ مہرو نے ایک نظر گھما کے اسے دیکھا۔ اب اپنی ماں کے ذکر پر خاموش کیوں ہو گئے؟ اس نے جان بوجھ کر سوال کیا تھا۔ مراد اپنا لیپ ٹاپ دوبارہ اٹھاتا اس میں مصروف ہو گیا۔ اس نے مہرو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بولے نا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ اپنی ماں کا ذکر کرتے کرتے مجھے کام ہے، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اس نے بہانہ بنایا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے آپ اپنی ماں کا کبھی ذکر نہیں کرتے، اور نہ ہی آپ کے کمرے میں ان کی کوئی تصویر ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے پھر سے سوال کیا تو مراد نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اب مزید کوئی سوال نہیں، جاؤ یہاں سے، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا تھا۔ بچے تو اپنی ماں کو جان دیتے ہیں، ان سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن آپ ان کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، کیوں؟ بس بہت ہو گیا۔ اس کی بات ختم ہونے پر وہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ تمہارے ایک لمحے کو بری طرح کام کی تھی، تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میری نہیں کرنا مجھے اس عورت کا ذکر، تم نے کہا نا
تم نے کہا نا لوگ سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں سب سے زیادہ نفرت اس دنیا میں کسی اور سے کرتا ہوں تو وہ میری ماں ہے، اور صرف اسی سے نہیں، دنیا کی ہر عورت سے نفرت کرتا ہوں، تم سے بھی نفرت کرتا ہوں، تو دوبارہ میرے سامنے اس کا ذکر مت کرنا ورنہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ چیختے ہوئے اس پر اپنا غصہ نکالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہرو ابھی تک ٹرانس کی کیفے میں وہیں کھڑی تھی۔ کس بات کی جلدی ہے؟ ذرا آرام سے۔ مہرو جلدی میں کمرے سے نکلی جب زکیہ سے ٹکرائی تھی۔ ویسے تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا مراد پیار نہیں دیتا تمہیں؟ مہرو کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر زکیہ نے پوچھا تھا۔ میں بھی کتنی بیوقوف ہوں نا، کیسے سوال کر رہی ہوں تم سے؟ شوہر پیار تو تب دیتا نا جب شادی وہ اپنی محبت سے کرتا ہے، ایک مقصد کے لیے لائے کہ چنی کی ایک لڑکی سے جسے اپنا مقصد پورا ہوتے ہی وہ چھوڑنے والا ہو۔ زکیہ کے الفاظ مہرو کو اندر تک جلا گئے تھے۔ میرے شوہر کا جو بھی مقصد ہو، لیکن آپ کا مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور اس کا پہلا قدم میں آج اٹھاؤں گی، بس آپ انتظار کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں جواب دیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زکیہ کا دماغ گھومنے لگا تھا، آخر مہرو کرنے کیا والی تھی؟ میں راستے میں ہوں، گھر جا رہا ہوں، ایک ضروری فائل بھول گیا ہوں، وہ لے کر میں بس آفس پہنچتا ہوں۔ ڈرائیور کرتے ہوئے مراد فون پر کسی کو کہہ رہا تھا۔ اس نے فون بند کیا تو اچانک سے اس نے گاڑی روک دی تھی۔ سامنے ہی سے پھولوں کی دکان نظر آئی۔ اس کے ذہن میں کل رات والا منظر گھوما، کیسے اس نے مہرو کو ڈانٹا تھا، جو کچھ اسے کہا وہ گاڑی سے اترا، پھول والے دکان پر آیا تو اس نے ایک لال گلابوں والا بوکے اٹھایا اور اس کی قیمت ادا کی۔ دوبارہ گاڑی میں آ کے بیٹھا۔ اس کا ارادہ مہرو سے معافی مانگنے کا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ ہائے مراد، تم اس وقت یہاں؟ اور یہ پھول؟ ثنا نے مراد کے ہاتھوں میں پھول دے کر خوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ میرے لیے ہیں، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ میری بیوی کے لیے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو ثنا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک ایک دم سے غائب ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ الماری میں لگی وہ کپڑوں کو ادھر ادھر کر رہی تھی۔ جب مراد کمرے میں داخل ہوا، اس پر نظر پڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑے پھولوں پر اس کی نظر پڑی تھی۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے پھول اس کی طرف بڑھائے تھے۔ ایکچولی آج سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکی کو پھول نہیں دیے، تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ مجھے کیسے پھول لینے چاہیے۔ وہ کنفیوز ہوتا ہوا اسے بتا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پھول پکڑے اور ناک کے پاس لے جا کے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ تھینک یو، ایک رسمی سا لفظ اس نے ادا کیا تھا۔ مجھے گلاب بہت پسند ہے۔ شکریہ۔ اس کی بات میں مراد ہلکا سا مسکرایا۔ ویسے کل رات کے لیے سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اپنی غلطی پر پشیمان تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مراد بھی اس کے ساتھ مسکرا دیا۔ میں بس یہ فائل لینے آیا تھا۔ ٹیبل سے فائل اٹھا کر ایک نظر سے دیکھا تو بس بات میں ساری لا گئی تھی اور کمرے سے چلا گیا۔ اپنے دوست کے ساتھ اس وقت وہ ایک بار میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا۔ یہ لڑکیاں اتنی نخریلی کیوں ہوتی ہیں؟ ہر بات میں نخرے۔ مراد کے سوال پر حسن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ لگتا ہے بھابی تیرے ساتھ بہت نخرے کرتی ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، اس نے میرے ساتھ کبھی نخرے نہیں کیے، میں تو اور لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں۔ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں۔ میرے آفس میں میری سیکرٹری ہے نا صبا، اسے لگتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مطلب اگر میں اسے کام دیتا ہوں، اسے بار بار اپنے پاس بلاتا ہوں، مطلب میں اسے محبت کرتا ہوں، حد ہے۔ اس کی بات پر حسن کا کہکا گونجا تھا۔ ویسے بھابی نے تجھ سے کبھی اظہار کیا ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتی ہیں؟ حسن کے سوال پر مراد کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہیں، ایک لفظ میں جواب دیا کہ ہماری شادی ویسی نہیں تھی جیسی عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ حسن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ہماری شادی میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو اکثر شادیوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک مقصد کے تحت کیا گیا نکاح ہے۔ ایک مقصد اس کا تھا اور ایک مقصد میرا۔ تو محبت تو دور کی بات ہے، وہ نشے کی حالت میں سے سب بتاتا چلا گیا تھا۔ شادی چاہے جن بھی حالات میں ہوئی ہو، لیکن میاں بیوی کا رشتہ روح کا رشتہ ہوتا ہے۔ نکاح کے 3 بول میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے دل میں تیرے لیے محبت ضرور ہوگی اور تیرے دل میں بھی ان کے لیے۔ اس کی بات میں مراد نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ میں کسی بھی عورت سے محبت نہیں کر سکتا، اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، اپنے دل سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے، اس نے تنزیہ انداز میں کہا تھا تو مراد اس سے اپنا چہرہ موڑ گیا تھا۔ محبت کی نہیں چاہتی ہو جاتی ہے میرے دوست۔ مراد اس کی بات سنتے ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں تجھے، ڈرائیونگ کرنے کی حالت نہیں ہے تیری، حسن نے بغور اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوا، سیڑھیاں پوٹ کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہرو صوفے پر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، اسے دیکھ اس کے ذہن میں حسن کے کہے کے الفاظ گونجے۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، وہ اسے یکٹک گھور رہا تھا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کے گال چھوئے، گالوں سے ہوتا ہوا اس کا ہاتھ اس کے ہونٹوں تک آیا تھا۔ دل میں ایک خواہش آ گئی تھی اس میں ہونٹوں کو چھونے کی۔ اپنے انگوٹھے سے وہ ان ہونٹوں کو سلا رہا تھا۔ مراد کا خود پر جب اب اپنی انتہا کو پہنچا تو وہ اس پر جھکنے لگا، تو اسی کے لمح سے مہرو کی آنکھ کھل گئی تھی۔ مراد کو اپنی طرف جھکتا دیکھ کر اس نے بنا سوچے سمجھے سے پیچھے کیا، طرح کیا تو وہیں گر گیا تھا۔ وہ بری طرح گھبراتی سے دیکھنے لگی۔ مراد کی آنکھوں میں آج عجیب سا خمار تھا۔ وہ پھر سے اٹھ کر ایک ہی جذب میں صوفے پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔
تو محرو اور زیادہ گھبرا گئی تھی. کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے دھکا کیوں دیا تم نے؟ شوہر ہو تمہارا، کوئی غیر نہیں. اس کو شانوں سے دبوچتا اس کے منہ پر گرایا تھا. چھوڑے مجھے. وہ خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی. ایک بار نظر اس کے ہونٹوں پر پڑی تو اپنا سارا غصہ بھی بھول کر وہ اس پر جھک گیا تھا. اس پر محرو نے اسے دھکا دینے کی ہمت نہیں کی تھی. اپنے ہونٹ اس کے نرم و گلابی ہونٹوں پر رکھتا انتہائی نرمی سے وہ اس کی سانسیں پینے لگا. اس کا لمس پاتے ہی مراد کے جسم میں ایک بجلی سی دوڑی تھی. محرو کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا. وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ مدہوش ہوتا جا رہا تھا. آہستہ آہستہ اس کے عمل میں تیزی آنے لگی. نرمی کی جگہ اب وہ جارحانہ طور پر اس پر حاوی ہوا تھا. محرو اس کی بڑھتی ہوئی شدت سے گھبراتی مزید کانپ رہی تھی. اپنے ہاتھ سے وہ اس کی شرٹ دبوچے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اسے ذرا سا بھی ہلنے نہیں دے رہا تھا. ایک جھٹکے سے وہ پیچھے ہوا تھا. وہ اگلے ہی لمحے سے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا کر اس نے زور سے خود میں بیچا ہوا تھا. وہ معصوم سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی. مراد نے اسے گلے لگایا تھا. محرو نے آنکھیں بند کرتا وہ اس کو خود میں محسوس کر رہا تھا. حق میں ایک سرگوشی پر محرو چونک گئی تھی. حق میں ہارڈ، مراد نے ذرا سختی سے کہا. تو وہ دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھاتی اس کے پیٹ پر رکھ گئی تھی. I said hug me hard. وہ اس کے کانوں میں پھر سے سرگوشی کرنے لگا تو محرو بھی کس کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا. ایک سکون کی لہر مراد کے دل میں اتری تھی. آہستہ سے وہ اس سے دور ہوا اور اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے. اس نے اسے اٹھ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا، گود میں اٹھایا تھا. اس نے اسے بیڈ پر لا کر لٹایا. محرو کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی. اس نے یہ سب کبھی نہیں سوچا تھا. وہ ایک بار پھر اس پر جھکنے لگا تو محرو نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکا. مراد اس کی مداخلت پر چونکا. اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر تکیے کے ساتھ پن کیے تھے. مجھے روکنے کا حق نہیں ہے. تو میں شوہر ہوں تمہارا. اس نے حق سے کہتے اس سے بافر کروایا تھا. ہمارے بیچ میاں بیوی جیسا سا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ ہی ہماری شادی ایسے ہوئی ہے. آپ اپنا مقصد کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی تھی. تو مراد کو کچھ یاد آیا. اس نے کس طرح نکاح کیا تھا، کس مقصد سے کیا تھا، سب کچھ. اس وقت تم میری بیوی ہو اور میں بس تم سے اپنا حق وصول کر رہا ہوں، اور نہ تو کچھ میں سننا چاہتا ہوں نہ ہی سمجھنا چاہتا ہوں. اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو بہت برا حال کروں گا تمہارا. ساری سوچیں اپنے ذہن سے جھٹکتے وہ دوبارہ اپنی ٹور میں واپس آیا تھا. محرو کے پاس خود کو اس کے حوالے کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا. وہ دھیرے دھیرے اس پر حاوی ہوتا گیا اور محرو کی مزاحمت نہ پا کر مراد اس پر اپنا پیار نچھاور کرتا چلا گیا تھا. گزرتے رات کے ساتھ محرو اور مراد ایک ہوتے چلے جا رہے تھے. صبح مراد کی آنکھ کھلی تو کمرے میں محرو موجود نہیں تھی. دیوار پر لٹکی گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی. آنکھیں ملتا ہوا وہ سیدھا اٹھ کر بیٹھا تھا. آہستہ آہستہ رات کے گزرے ہوئے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح لہرانے لگے. چہرہ بالکل سنجیدہ اور سپاٹ تھا. ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا. ناشتے کی ٹرے ہاتھوں میں لیے وہ اندر داخل ہوئی تھی. مراد کی نظر اس پر گئی تھی جو لال رنگ کے سادہ سے سوٹ میں بھی اس کے دل میں اتر رہی تھی. شاید یہ اس کی رات کی غربت کا ہی اثر تھا. ناشتہ کرنے پہ دادی نے آپ کو نیچے بلایا ہے. وہ دھیمے لہجے میں اپنی بات کہہ کر وہاں سے جانے لگی. رکو. مراد کی آواز پر اس کے قدم رک گئے تھے لیکن وہ مڑی نہیں تھی. وہ بیڈ سے اٹھتا چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف بڑھنے لگا. جب تک میں ناشتہ نہ کر لوں تو میرے سامنے سے ہلوگی بھی نہیں. اس کا بازو پکڑتا ہوا اسے صوفے پہ بٹھاتا حکم دینے لگا. اس کے حکم پر اس کی آنکھیں پھیلی تھی. میں اتنی بیلی نہیں ہوں، بہت سے کام ہیں مجھے. وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھنے لگی. اس کی کلائی وہ پھر پکڑ چکا تھا. میری ایک بار کہی ہوئی بات میں ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی کیا؟ چپ چاپ بیٹھی رہو یہاں. وہ ذرا سا لہجے میں بولا تو وہ منہ بنا کر دوبارہ بیٹھ گئی تھی. وہ ناشتہ کرتے ہوئے اسے اپنی نظروں کے زار میں لیے ہوئے تھا اور وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی. مراد بالکل آرام سے ناشتہ کر رہا تھا اور وہ یہ جان بوجھ کر کر رہا تھا تاکہ محرو کوئی ریئیکشن دے. اگر آپ کا ناشتہ ہو جائے تو وہ نیچے آ جائیے گا. وہ غصے سے اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تھی. اس بار مراد نے اسے روکا نہیں تھا. اس نے ناشتہ وہیں چھوڑا اور نہانے چلا گیا. بی بی جی مراد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. محرو سب کے ساتھ لانچ میں بیٹھی ہوئی تھی جب ملازمہ نے سب بتایا تھا. ذکیہ ثنا کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے. جاؤ بیٹا مراد کے پاس جاؤ، دادی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. وہ اٹھ کر چپ پر چلی گئی تھی. وہ شیشے کے سامنے گلے میں ٹائی لٹکائے اس کے انتظار میں کھڑا تھا. اتنی دیر سے بلایا ہے اور اب تم آ رہی ہو، چلو آؤ ٹائی باندھو میری. اس کے مغرورانہ انداز پر وہ حیران ہوئی تھی. آج سے پہلے تو آپ خود ٹائی باندھتے تھے اور آج پھر آپ کو میری ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتی سے پوچھنے لگی تھی. مراد آنکھیں ٹیڑھی کرتے اس کے انداز نوٹ کر رہا تھا. ہاں آج سے پہلے باندھتا تھا لیکن آج کے بعد تم باندھو گی. وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا تو اسے قدم پیچھے لینے لگی تھی. ہرگز نہیں. وہ واپس جانے کے لیے موڑی تو مراد نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا تو اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی. دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے تھے. محرو کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا. یا تو تم میرے گلے میں ٹائی باندھو یا تو پھر میں. کہتے کہتے وہ خاموش ہوا. اس کی نظریں محرو کے ہونٹوں پر تھی. اس کی نظروں اور بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی. میں باندھ دیتی ہوں. ویری گڈ. اس نے کہتے ہوئے اس کی ٹائی ہاتھ میں ڈالی. اس سے آستہ سے زبان شروع گیا تھا. مراد کے نظروں کی تپش اس کے چہرے کو جلسا رہی تھی. کچھ ہی دیر میں اس نے ٹائی باندھ دی تھی لیکن مراد ابھی تک اس اپنی باہوں اور نظروں میں لیے کھڑا ہوا تھا. محبت کا احساس اتنا خوبصورت ہوتا ہے یہ مجھے آج پتہ چلا ہے.
میں آج اپنی ساری زندگی سے سانس کو محسوس کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ اسے بازو سے پکڑ کے اپنے ہونٹ اس کے کان کے پاس لے جاتے ہوئے سرگوشی کرنے لگا تھا۔ مہرو پوری طرح کانپ رہی تھی، ایک تو اس کے نزدیکی اور دوسرا اس کے الفاظ اس کی جان لینے کی طرف پر تھے۔ وہ دھیرے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ مہرو کی آنکھوں میں چمک تھی، ایک شرمیلی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی ہوئی کمرے سے بھاگنے والے انداز میں نکل گئی۔ مراد بھی اس کی حرکت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا تھا۔ جہاں بھاگنا چاہو بھاگ لو، لوٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے، خود سے کہتا ہوا دوبارہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سبھی لوگ اس وقت لاؤنج میں جمع تھے۔ ٹانگ پٹانگ جڑائے مراد ان کے بیچ بیٹھا تھا۔ جس فیصلے کا سب کو انتظار تھا آ گیا تھا، وہ فیصلہ کر دیا جائے۔ دادی نے سب کو مخاطب کرتے کہا تھا۔ ان کی بات پر مراد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے وصیت کے کاغذات تیار کروا دیے ہیں۔ دادی کی بات سنتے ذکیہ، مراد اور ثنا سب کے چہرے خوشی چھا گئی تھی۔ اسد نے ایک نظر پاس بیٹھی مہرو کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ وکیل صاحب آپ سب کو وصیت کے کاغذات پڑھ کر سنائے۔ دادی نے اپنے قریب بیٹھے وکیل کی طرف دیکھا تھا۔ جی، وکیل نے کاغذات کھول کر پڑھنا شروع کیے۔ سبھی بسی سے وکیل کو دیکھنے لگے۔ میں زینت نجیب اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی تمام جائیداد، اپنی تمام پراپرٹی، گھر کے تمام بنگلے، گاڑی اور سارا بزنس اور زمین و جائیداد اپنی بہو مہر النساء ولد رشید احمد کے نام کر رہی ہوں۔ اب سے ان تمام چیزوں کی مالکن میری بہو مہر النساء ہے۔ مہرو کا نام سنتے ہی سب کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ مراد اور اس سمیت سب باقی گھر والوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ مراد ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مہرو نہیں، مراد نام لکھا ہوگا، صحیح سے پڑھے۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ میرا کام ہی یہی ہے مراد سر، نام پڑھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی، چاہے تو آپ خود پڑھ لیں۔ اس نے کاغذات ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ مراد نے جھٹ سے کاغذات تھام لیے تھے اور پنوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے دادی، یہ کیا ہے؟ مراد نے حیرانگی سے اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو تمہیں نظر آ رہا ہے، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ میرا حق آپ بنا میری اجازت کے کسی اور کو کیسے دے سکتی ہیں؟ اب کی بار وہ زور سے چیخا تھا۔ ایک گھر، یہ پراپرٹی، سب کچھ میرے ڈیڈ کا ہے، تو اس حساب سے اس کا اصل وارث میں ہوں، تو میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ تمہارا ڈیڈ میرا بیٹا تھا اور وہ ہر چیز کا وارث مجھے بنا کر گیا تھا، تو یہ بھی طے ہے میں ہی کروں گی کہ مجھے کس کے ہاتھوں میں دینا ہے اور کس کے نہیں۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں غصے سے برہم ہوئی تھی۔ ایسا نہیں کر سکتی ہیں میرے ساتھ، اتنی بڑی ناانصافی۔ وہ ذرا بھیگے لہجے میں بولا تو دادی سختی سے منہ پھیٹ گئی تھی۔ مہرو کوئی اور نہیں، مراد بیوی ہے تمہاری، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ سب کچھ اس کے نام کروں یا تمہارے؟ فرق پڑتا ہے۔ مراد کی بجائے اب کی بات ذکیہ نے آواز اٹھائی تھی۔ آپ کل کے لڑکی کے نام سب کچھ کیسے کر سکتی ہے؟ اتنا بھروسہ ہو گیا ہے آپ کو اس پر کہ وہ بھی کچھ دنوں میں ہی آپ مراد کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں کر سکتی۔ ذکیہ کا لہجہ کاٹدار تھا۔ یہ میرا میرے پوتے کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہ پڑو۔ دادی نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں بیچ میں نہ پڑو؟ صحیح تو کہہ رہی ہے وہ، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ میری خود کی دادی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا آپ کو، کبھی نہیں۔ اور رہی بات میرے حق کی تو وہ میں لے کر ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور سخت لہجے میں اپنی دادی کے منہ پر وارننگ دیتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ دادی سے جاتا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی ہوا بڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مہرو وہیں کھڑی تھی۔ ذکیہ، باقی لوگ بھی۔ کیا ہوا؟ شوق لگا؟ سمجھ سکتی ہوں، یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا نا کبھی آپ نے۔ مہرو چلتی ذکیہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کا تو سارا پلان برباد ہو گیا، اب کیا کریں گی آپ؟ اب سے یہ سب میرا ہے، اگر ذرا سی بھی ہمت ہے تو مجھ سے یہ سب واپس لے کر دکھاؤ، تب میں مانوں گی آپ کو کیا بہت بڑی گیمر ہے۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہتی کہ ذکیہ کے ہوش اڑانے لگی تھی۔ پراپرٹی تم نے حاصل کر لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تم نے حاصل کر لی ہے، اور وہ جانتی ہے وہ کیا ہے؟ مراد کی نفرت۔ ٹرسٹ می مہرو، مراد جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی، لیکن جب وہ نفرت کرتا ہے تو اس کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ دولت کا کیا ہے؟ آج نہیں تو کل میں حاصل کر ہی لوں گی۔ تم اپنا سوچو، تم نے تو مراد کا دل توڑا ہے، اس کا بھروسہ توڑا ہے، خود کو کیسے بچاؤ گی اس کی نفرت سے؟ میں بس تمہیں ایک ہی چیز کہہ سکتی ہوں، آل دا بیسٹ۔ ذکیہ اس کے منہ پر زہر و غلطی بان سے چاہنے لگی۔ مراد کی نفرت سہ لوں گی میں۔ مہرو کے الفاظ پر وہ رک گئی تھی۔ ان کو آپ کے گھٹے ارادوں اور آپ کے سامنے سائے سے بچانے کے لیے میں ان کی نفرت سہ لوں گی، لیکن آپ کے ہاتھوں انہیں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے منہ پر اسی کے الفاظ اس کے لہجے میں لفظوں کا تبادلہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ذکیہ کا دل کر رہا تھا وہ مہرو کی جان لے لیکن وہ بس یہ سوچ ہی سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں تم پریشان ہو بیٹا، اور میں اتنی بے بس ہوں کہ اس وقت میں تمہیں دلاسا بھی نہیں دے سکتی۔ دادی اس وقت مہرو کا ہاتھ تھامے بیٹھی ہوئی تھی جو بالکل گمسم تھی۔ دادی، مراد وہ بہت غصے میں ہے، مجھے ان کے غصے سے نہیں ان کی نفرت سے ڈر لگتا ہے، انہیں لگے گا کہ میں بھی انہیں دھوکہ دیا ہے۔ مہرو نے بے بسی سے اپنے دل میں چھپی بات کہی تھی۔ ذکیہ چچی کے سامنے تو میں کہہ کر آ گئی ہوں کہ میں مراد کی نفرت سہ لوں گی، لیکن مجھے تو سامنے جانے سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ جو تم کر رہی ہو وہ آسان نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لیکن تم نے ایک کام بہت اچھا کیا کہ ذکیہ کے سامنے تم کمزور نہیں پڑی۔ اگر سے تمہاری کمزوری کا ذرا بھی اندازہ ہو جاتا نا تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتی، تو بس اس کے سامنے مضبوط رہنا۔ دادی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا دادی، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، میرے کہنے پر ساری پراپرٹی میرے نام کی، تھینک یو سو مچ۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اس ذکیہ نامی شیطان اور اس کے چیلوں کو اس گھر سے نکال کر رہوں گی اور حلیمہ آنٹی کو واپس کر لے آؤں گی۔ مہرو کی بات سنتے دادی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مجھے پورا بھروسہ ہے تم پر، اللہ
پر بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے، آمین۔ وہ کتنی بار جاتے جاتے اپنے قدم پیچھے لے چکی تھی، اسے پتا تھا کیسے مراد کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے کمرے میں جانے سے ڈر بھی رہی تھی۔ کتنی بار وہ دروازے سے لوٹ آئی تھی اور ادھر مراد نے سارا غصے سے کمرہ تہز نہز کر دیا تھا۔ اپنا غصہ وہ ان چیزوں پر نکال رہا تھا۔ آخر کا پوری ہمت جمع کر کے اس نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یا اللہ پلیز میرا ساتھ دینا۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتی دعا مانگنے لگی۔ آہستہ آہستہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ پورے فرش پر جگہ جگہ چیزیں ٹوٹی ہوئی پڑی تھی، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے ہی سے وہ نظر آیا جو کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف چہرہ کیے کھڑا ہوا تھا۔ مہرو کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، کیا کہے، کہاں سے بات شروع کرے۔ وہ اپنے ہاتھوں کا بار بار آپس میں مسل رہی تھی۔ وہ اس نے بات کا آغاز کرنا چاہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، اس کی بات سنتے مراد نے کہا تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ وہ اس کا شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے؟ تم نے مجھے احساس دلایا کہ عورت پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ عورت ذات ہوتی ہی دھوکے باز ہے، بے وفا ہے۔ ابھی کے لہجے میں بول رہا تھا۔ جانتی ہوں میں بھول گیا تھا یہ سب تم سے ملنے کے بعد، میں سب کچھ بھول گیا تھا، اپنا ماضی اور یہ کہ میری ماں نے میرے مرحوم پاپا کے ساتھ بے وفائی کی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میرا اور ذات سے بھروسہ اٹھ گیا تھا، لیکن پھر تم میری زندگی میں، تم پر میں بھروسہ کرنے لگا، محبت کرنے لگا تھا تم سے، پر تم نے ایک بار پھر مجھے احساس دلایا کہ عورت بھروسے کے لائق نہیں ہے، پھر چاہے وہ بیوی ہو یا ماں ہو۔ وہ نہایت سنجیدگی سے شکایت کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اس کی شکایت سن رہی تھی۔ کتنا بیوقوف ہوں میں، اپنی ماں کے دھوکے کو بھول کر پھر ایک عورت پر بھروسہ کرنے چلا تھا۔ آپ کی ماں نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی آپ کے بابا کے ساتھ بے وفائی کی تھی انہوں نے۔ مہرو کے الفاظ پر مراد نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں جانتا ہوں، تو بہتر ہے اس بارے میں کچھ نہ بولو، منہ بند رکھو اپنا۔ اب بھلے ہی مجھے چپ کروا دے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ کی ماں آج بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہے اور آپ کو میری بات دور وہ اس سے بات کرنے اس کے قریب گئی تو مراد نے ہاتھ بڑھا کے اسے وہیں روک دیا تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، بالکل دور۔ آنکھوں میں غصہ نمی لیے اس نے مہرو کو وارن کیا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں ہے، تو اپنی یہ مکاریاں بند کرو۔ ویسے داد دینی پڑے گی تمہاری مکاری کو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس معصوم صورت کے پیچھے ایک لالچی عورت کا چہرہ بھی ہے۔ کتنی چالاکی سے تم نے میری دادی کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا نا، اور ساری دولت اپنے نام کروا لی۔ وہاں ماننا پڑے گا، اس کے سامنے تالی بجاتا اس کی مکاری کی داد دے رہا تھا۔ آپ میری بات چپ، منہ بند، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا میں۔ اگر میرا بس چلتا نا تو میں اسی وقت تمہیں اس گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دیتا، لیکن میں ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ یہ گھر تو اب تمہارا ہے نا، لیکن یہ کمرہ میرا ہے۔ تمہارا وجود یہاں میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے نکلو ابھی اور اسی وقت، اور کوشش کرنا اپنی یہ شکل مجھے دوبارہ نہ دکھا۔ اس کے کاٹ دال الفاظ مہرو کو اندر تک جلا گئے تھے۔ دفعہ ہو جاؤ، اب کی بار وہ زور سے چیخا تھا۔ وہ مایوسی سے نظریں جھکا گئی تھی، اسے چہرہ موڑ کر کھڑا تھا۔ آپ کی ماں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور یہ بات میں ثابت کر کے رہوں گی۔ آخری بات وہ اپنی کہتی ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مراز نے اس کے لفظوں پر غور کیا اور کچھ سوچتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا رات کے اندھیرے میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ پیٹ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ دادی، وہ اپنی دادی کو آواز دے رہا تھا۔ دادی، اندھیرے میں وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ کیا ہوا بڑے صاحب؟ ریشما ہانگتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ دادی کو بلا، اس نے حکم دیا تھا۔ بڑے صاحب، وہ تو گھر پر نہیں ہے، وہ کراچی گئی ہیں، آپ کے چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، اس لیے انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا۔ اس نے حیرانگی سے سوال کیا۔ آپ کو فون کیا تھا انہوں نے، لیکن آپ نے اٹھایا نہیں۔ اس کی بات سنتے مراد نے اپنا فون نکال کر دیکھا، اس پر دادی کی نہ جانے کتنی کالز آئی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، چچی کو بلاؤ، وہ بھی اس کے ساتھ ہی گئی ہیں۔ ثنا بی بی اور اسد صاحب بھی گھر پر ہے، میرے اور مہرو بی بی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو مہرو بی بی کو بلاؤں، اس نے ٹھنڈی آ بھر رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا اٹھا، اور اسے اٹھنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ ریشما نے غور سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، گرم دودھ لے کر آؤ میرے لیے، اسے دھار دیتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ ریشما، کیا کر رہی ہو تم؟ مہرو کچن میں پانی لینے آئی تو ریشما کو وہاں دیکھ کر سوال کیا۔ وہ بی بی جی، مراد صاحب کے لیے دودھ گرم کر رہی ہوں۔ اس کی بات پر مہرو نے اس بات میں سر ہلایا، پھر سے پانی لینے لگی۔ بی بی جی، مجھے لگتا ہے مراد صاحب ٹھیک نہیں ہے، شاید انہیں کوئی چوٹ آئی ہے یا کچھ اور۔ وہ دادی کو بلا رہے تھے، میں نے کہا وہ سب تو گھر پر نہیں ہے، آپ کو بلا دوں تو انہوں نے منع کر دیا۔ آپ کو دیکھنا چاہیے انہیں۔ مہرو کے چہرے پر پریشانی کے بادل تھے۔ ٹھیک ہے، تم یہ دودھ مجھے دے دو، میں لے کر جاتی ہوں۔ ریشما نے دودھ ڈال کر مہرو کی طرف بڑھایا، وہ ٹرے پکڑتی ہوئی اوپر کی طرف چل دی تھی۔ دل میں ڈر بھی تھا، لیکن مراد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ سوچ کر اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ دروازہ نو کر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ مہرو نے دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھا، اس کی نظر مراد کی پیٹھ پر پڑی۔ اس کی شرٹ پر خون کے دھبے موجود تھے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ خون؟ اس کی لرزتی آواز پر مراد نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے، پھر کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کچھ اور؟ اس کے سوال کو پوری طرح اگنور کرتے ہوئے پھر سے سوال کرنے لگی تھی۔ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے چوٹ لگے یا ایکسیڈنٹ ہو یا میں مر جاؤں۔ اس کے آخری جملے پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں چلی جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں، اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی آپ کو دوبارہ، لیکن بس ایک بار مجھے زخم دیکھنے دے، بس ایک بار۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہنے لگی تھی تو مراد نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے اور خود اس سے 2 قدم دور ہوا۔ یہ زخم، یہ درد کچھ بھی نہیں ہے، جو تکلیف تم نے مجھے دیا ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور میں ایک مرد ہوں، ہر تکلیف کو برداشت کرنے کی
ہمت رکھتا ہوں، تم اپنی یہ جھوٹی فکر اپنے پاس رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ جانتی ہوں بہت نفرت کرتے ہیں آپ مجھ سے، اور شاید میں ہی ہوں اس کے قابل، لیکن کبھی نہ کبھی کسی لمحے میں آپ نے مجھ سے تھوڑی بہت محبت بھی تو کی ہوگی نا، اور اگر کبھی اس لمحے میں آپ کے سکون کا باعث بنی، یا کبھی آپ نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی محبت کی ہے، تو آپ کو اس محبت کا واسطہ ہے، مجھے مت روکے پلیز۔ اس کی بھیگی آواز اور لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ لمحے کو وہ سب کچھ بھول کر غور سے اس کی صورت کو تکنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چہرہ موڑ گیا تھا۔ مہرو آہستہ سے قدم لیتی اس کی طرف بڑھی تھی، ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ پڑے رکھی۔ اس بار مراد نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا نہیں تھا، لیکن اس سے چہرہ موڑ کر کھڑا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیا، وہ دھیرے سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ مراد جو اس سے چہرہ موڑے کھڑا تھا، اس کی انگلیوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے اسے اپنے دل میں گدگدی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے شرٹ کو اس کے جسم سے الگ کیا اور خود کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالنے چلی گئی۔ اسی پوزیشن میں کھڑا تھا، دوائی نکال کر پہلے اس نے اس کی پیٹھ کی طرف لگا دی، اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ زخم کے نشان اس کے کندھے پر بھی تھے۔ پیٹ پر اچھے سے دوائی لگا کر وہ پھر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ مراد کو لگا جیسے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ اس کے اتنے قریب ہو کر اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ دوائی سے وہ اب اس کا آگے کا زخم صاف کرنے لگی۔ مراد اب بڑے غور سے اس کے چہرے کے نقوش دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور اداسی مراد کو لبھا رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جس ہاتھ سے وہ اس کا زخم صاف کر رہی تھی۔ مہرو ایک دم چونکی تھی اور نہ سمجھی سی سے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں اب ایک خمار سا تھا۔ یہ زخم تو صاف ہو جائیں گے، اس زخم کا کیا جو تم نے میرے دل پہ لگایا ہے؟ اس نے ہلکی سی سرگوشی اس کے کان میں کی تھی۔ مہرو نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن مراد کی گرد مضبوط تھی۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا تو اس کے برہنہ سینے سے جا لگی تھی۔ آپ کی ڈریسنگ ابھی پوری نہیں ہوئی؟ مہرو کے الفاظ بمشکل اس کے حلق سے نکلے تھے۔ جتنی ڈریسنگ ہونی تھی ہو گئی ہے، اب جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ وہ معنی خیزی سے الارم لگایا تھا میں نے، شاید وہ بولا۔ اب جو میں کر رہا ہوں مجھے وہ کرنے دو، وہ معنی خیزی سے کہتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر چکا تھا اس کا لمس اتنے دنوں بعد محسوس کرتے مراد کو مانو ایک نشہ سا چڑھ گیا تھا۔ بنا اس کی پرواہ کیے اس کے سانسیں خود میں اتار رہا تھا۔ دھیرے سے وہ اس سے دور ہوا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اس کو بیڈ پر لٹاتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ مراد مہرو نے بولنے کے لب کھولے تو ایک بار پھر اس کی بولتی بند کرتا اس کو بے بس کر گیا۔ صبح مہرو کی آنکھ کھلی تو مراد روم میں کہیں نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی، لیکن کمرہ پورا خالی تھا، اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ ریشما مراد آفس چلے گئے ہیں کیا؟ نیچے آ کر اس نے ریشما سے سوال کیا۔ جی بیوی جی، وہ تو صبح ہی چلے گئے تھے، ناشتہ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ مہرو نے پریشانی سے ایک نظر ٹیبل پر ڈالی اور وہاں سے چلے گی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، اسد آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ لی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم کراچی گئے تھے نا؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا۔ ہاں گیا تھا، پھر واپس آ گیا، تمہاری یاد آ رہی تھی بہت اس لیے۔ وہ کمینگی سے مسکراتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دفعہ جو ابھی اور اسی وقت ورنہ میں تھکے دے کر تمہیں یہاں سے نکال لوں گی۔ اس نے تخت لہجے میں دھمکی دی تھی۔ ریلیکس یار، بھڑک کیوں رہی ہو؟ میں تمہارے لیے ایک آفر لایا ہوں، وہ تو سن لو۔ وہ تھوڑا اس کے قریب آیا تھا تو وہ قدم پیچھے لینے لگی۔ تمہارے بابا اس وقت کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر مہرو نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ میرے پاس ہیں اور بالکل سیف ہیں، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ سیف رہیں تو جو میں بولوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ سوال صرف اس کی زندگی کا نہیں، تمہاری پیاری ساس کا بھی ہے، تو ذرا سوچ کر فیصلہ کرنا۔ مراد آج سارا دن آفس میں تھا اور ابھی رات ہونے والی تھی جب وہ گھر آیا۔ اس نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دادی اور باقی گھر والے ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ وہ تھکا ہرا کمرے میں کی طرف آ رہا تھا کہ کچھ آوازیں آنے لگی۔ اس کے قدم وہیں رکے تھے، اس کے کمرے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا بنا کوئی آواز کیے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر مہرو اور اسد ایک دوسرے کو گلے لگائے بیٹھے تھے۔ تم نہیں جانتی مہرو، اس پل کا میں نے کتنا انتظار کیا ہے۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تب سے تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اسد اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے بول رہا تھا۔ انتظار تو میں نے بھی بہت کیا اس پل کا اسد، بس ایک بار وہ مراد مجھے طلاق دے دے، پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے ہونے سے روک نہیں پائیں گے۔ ساری دولت تو میں اپنے نام کروا چکی ہوں، بس اب اسے طلاق لینا باقی ہے۔ یہ آواز مہرو کی تھی جو مراد کے کانوں میں مانو سور پھونک رہی تھی۔ مراد کے قدم لڑکھڑ آئے تھے، آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھانے لگا۔ جو سنا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے پل وہ خود کو سنبھالتے وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوتے سے دیکھ کر مہرو اور اسد ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ بھائی، اسد نے اٹکتے الفاظ سے پکارا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے گریباں تک پہنچ چکا تھا۔ گھٹیا انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ وہ ایک کے بعد ایک منہ اس کے منہ پر بسا رہا تھا۔ پل بھر میں اس نے اسد کا منہ لال کر دیا تھا۔ میں تیری جان لے لوں گا۔ مراد غصے سے پاگل ہو رہا تھا، پر چھوڑے اسے۔ مہرو نے اچانک بیچ میں آ کر مراد کو روکا۔ خبردار، اگر آپ نے اسد پہ ہاتھ اٹھایا تو اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ مراد کو اپنے کانوں اور آنکھوں پر تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم اس کی دار اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ ہاں، میں لے رہی ہوں سائڈ اس کی، کیونکہ میں محبت کرتی ہوں۔ اسد سے سنا آپ نے؟ مہرو کے کہے گئے الفاظ مراد کے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند
पढ़ रहे थे मैं मोहब्बत करती हूँ असद से, तो दोबारा इस पर हाथ उठाने की गलती मत करना। उंगली दिखाकर उसे फ़ोन करने लगी थी। यही मुराद का ज़ब्त ख़त्म हुआ था। उसने जोरदार थप्पड़ महरू के मुँह पर दे मारा। थप्पड़ इतनी ज़ोर का था कि वो खुद को सँभाल न सकी और वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। किस कदर घटिया और गिरी हुई औरत हो तुम, अपने शौहर के सामने किसी और से मोहब्बत के दावे करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो हालांकि बल चीख रहा था, खुद को संभालती हुई उठ खड़ी हुई थी। इसके चेहरे पर मुराद की उंगलियों के निशान छप गए थे। और तुम निकलो यहाँ से, असद को कॉलर से पकड़ता हुआ कमरे से निकाल चुका था। तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा शातिर और चालाक निकली। पहले मेरी सारी दौलत हथिया ली तुमने, और अब तुम मेरे ही घर में मेरे ही भाई के साथ ये सब आके वो बोलना नहीं चाह रहा था। मुझसे कितनी घिन आ रही है अपने आप से कि मैं तुम जैसी लड़की से निकाह किया, से अपने घर लेकर आए, से मोहब्बत की। मुझे खुद से घिन आ रही है। और पागलों की तरह अपने सीने पर हाथ रखता खुद को कसूरवार कह रहा था। हाथ मुसलसल इसकी आंखों से बह रहे थे। समझ नहीं आ रहा था सामने शख्स से किस तरह का गुस्सा उतारे, क्या कहे। मुझे तलाक दे दे खुद को और मुझे आज़ाद कर दे इस रिश्ते से। इसकी इत्मीनान से कही बात में मुराद ने भी यकीनी से देखा। अंदर इसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे इस तरह तलाक का मुतालबा करेगी। क्या कहा, तलाक दे दूँ तुम्हें? हाँ, ताकि तुम असद से शादी कर सको। कभी नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैं तुम्हें किसी के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। तलाक का तो तुम सोचना भी मत। तुम यही रहकर मेरी बीवी बनकर ही मेरी बीवी बन पाओ बीवी नहीं बन पाओगी। एक अजनबी की तरह तुम यहाँ रहोगी। मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। यही रहकर तुम्हें तड़पाऊंगा, इतना तड़पाऊंगा कि तुम्हारा सुकून हराम कर हो जाएगा। ये वादा है तुमसे, मुराद खान का वादा। वो बाजू से पकड़ते से कमरे से निकाल कर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर किया था। महरू इस वक्त एक खंडरनुमा बिल्डिंग में खड़ी हुई थी। लोकेशन तो यही है, यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? इसने फ़ोन निकाल कर इसमें देखा। हसन ने इसे नंबर ट्रेस करवा कर दिया था। वो इसी लोकेशन पर आई थी। वो इधर उधर नजर दौड़ाए पूरी बिल्डिंग का जायजा लेने लगी हुई थी। अभी वो पलटी ही थी कि सामने इसे दो आदमी आते हुए दिखाई दिए थे। और दोनों आदमी आपस में बात करते हुए वहाँ आ रहे थे। लेकिन नजर महरू पर पड़ी तो दोनों ने चौंक कर इसे देखा था। इनमें से एक आदमी को महरू ने व्हाट्सएप डीपी में देखा था, जिसका नंबर इसने जकिया के फ़ोन से निकाला था, जिसका नंबर ट्रेस करते हुए यहाँ पहुंची थी। लड़के कौन हो तुम? इनमें से एक ने फ़ौरन इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। तो वो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन वो इसके सामने हरगिज़ कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो मैं अचानक इसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। दोनों आदमियों ने हैरान होते एक दूसरे को देखा। कौन हो तुम? इस तरह रो क्यों रही हो? इसको रोता देखे वो थोड़ा नरम लहजे में बोले थे, पहले आप लोग मुझे बताएं, आप मुझे मारेंगे तो नहीं? इसने रोते मासूमियत से पूछा। नहीं मारेंगे नहीं। अब तुम बताओ कौन हो तुम? मैंने अपने घर से भाग कर रही हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी मेरी इजाज़त के बगैर कर रहे थे एक बूढ़े से, और आप लोगों को देखे मुझ मासूम जैसी प्यारी और खूबसूरत लड़की का एक किसी बूढ़े के लायक है। इसने होठों को गोल कमाते हुए इतराते हुए कहा था। तो दोनों आदमी इसकी मासूमियत और खूबसूरती में खो गए थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत, तुम तो हम जैसे किसी गबरू जवान के लायक हो। इनमें से एक झट से कहा था और अपने दांत निकालते हुए भरपूर नुमाइश करने लगा। इसकी हरकत पर महरून ने ज़रा पीछे को किसकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो आप जैसे किसी खूबसूरत नौजवान के दिल के लिए बनी हूँ, लेकिन ये बात मेरे घर वालों को कौन समझाए? इनमें इसने पूरा समूह बनाते हुए कहा था अरे हम समझाएंगे ना इन्हें, आप परेशान ना होगा। सीधी तरह नहीं माने तो फिर अपने तरीके से समझाएंगे इन्हें। पास बैठे शख्स ने अपनी बंदूक निकालते हुए कहा था। उसके हाथ में गन देखकर महरू एक लम्हे को डर गई थी, लेकिन डर को इसने अपने चेहरे पर अया ना किया। मैं ना सुबह से अपने घर से निकली हुई हूँ और अभी तक कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अपना हाथ पेट पर ले जाते हुए उसने बताया था। हम है ना, हम आपको खाना खिलाते हैं। यहाँ पे जाकर मैडम के लिए कुछ खाने को लेकर आए। इसने खड़े होकर आदमी को हुक्म दिया था और बुरा समूह बनाकर वहाँ से चला गया। इसके जाते हुए आदमी महरू के और करीब आया था। वैसे में कैसा लगा आपको? इस आदमी ने ज़रा शर्माते हुए पूछा। बहुत अच्छे, महरू ने हंसते हुए जवाब दिया था। वैसे एक बात कहूँ? इसने डरते हुए कहा था। जी जी कहे ना। महरू ने तो निकला। आपको देख कर लगता नहीं है आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं या मेरे घर वालों का मुकाबला कर सकते हैं। अरे वो तो पुलिस लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं और आप तो इतने सीधे साधे हैं, पुलिस का मुकाबला कैसे करेंगे? महरू की बात पर इस आदमी ने सदमे से देखा। रहे आप मुझे अंडर एस्टिमेट करिए मैडम जी, आप मुझे जानती नहीं हैं। अब तक 10 से ज़्यादा कत्ल कर चुका हूँ, कितने लोगों का अगवा करके पैसे वसूल कर चुका हूँ। पुलिस इसको तो मैं जेब में लेकर घूमता हूँ। बल्कि आप तो चले, मैं आपको अभी अपनी बहादुरी का नमूना दिखाता हूँ। आपने मेरी बहादुरी को ललकारा है, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे साथ। वो ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ता से अपने साथ ले जाने लगा, वो भी बिना कुछ कहे इसके पीछे चल दी। एक बंद कमरे के सामने लाकर इसने महरू का हाथ छोड़ दिया था, जिस पर ताला लगा हुआ था। इसने अपनी जेब से चाबी निकाली, इस ताले को खोला और अंदर दाखिल हुआ। महरू भी इसके पीछे अंदर दाखिल हुई थी। सामने का मंजर देख इसकी आंखें फटने के करीब हो गई थी। हलीमा और नदीम दोनों ही कुर्सियों से बंधे हुए थे। अपने बाप को इतने दिनों बाद देखने पर इसकी हालत में इस हालत में महरू की आंखें आंसू से भर गई थी, लेकिन इसने इस आदमी के सामने जाहिर न किया। सर चुपके से अपने आंसू साफ किए। देखिए मैडम जी, आप जानती हैं ये औरत कौन है? इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की माँ, क्योंकि सालों से मेरी कैद में है और ये आदमी इसी बिजनेसमैन का ससुर है। अब आप मुझे बताएं, मेरी बहादुरी को मानती हैं कि नहीं? वो उतराते हुए ठोंस मार रहा था। महरू का दिल कर रहा था इसका मुंह तोड़ दे। देखे ना, आपका दोस्त अभी तक वापस नहीं आया।
مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس کی معصوم پر انداز پر کہا۔ ہاں میں دیکھ کر آتا ہوں اسے، اب یہاں رہنا۔ ہاں۔ اسے کمرے میں چھوڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے مہرو ندیم کی طرف بھاگی تھی۔ بابا آنکھیں کھولے۔ بابا اس کی غالطت دباتے سے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ اس کی رسیاں بھی کھولنا شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے انہیں ہوش آنے لگا۔ مہرو میری بچی، انہوں نے اسے پکارا۔ بابا جلدی کریں، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ اس کی رسیاں کھول کر وہ حلیمہ کی طرف بڑھی تھی جو کہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ امی مہرو نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ امی آنکھیں کھولے۔ ان کی رسیاں کھول چکی تھی لیکن وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ امی پلیز آنکھیں کھولے۔ بابا آپ یہ فون لیں اور جو ڈائل پہلا نمبر ہے حسن کا ہے، اسے فون کرو، یہاں آنے کا کہیں۔ مہرو نے اپنا فون ندیم کو دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس بات میں سر رہتا جلدی سے فون میں لانے لگا۔ مہرو نے حلیمہ کی ساری رسیاں کھول دی تھی لیکن وہ ابھی بھی ہوش تھی۔ امی پلیز آنکھیں کھولے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے گال کو تھپتھپانے لگی۔ بابا یہ تو ہوش میں نہیں آ رہی، ہم کیا کریں، کیسے لے کے جائیں انہیں یہاں سے؟ مہرو نے بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ اسی وقت کمرے کے دروازے سے وہی دونوں آدمی اندر آئے تھے لیکن یہاں کا منظر دیکھ کر دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دونوں ایک ہی جس میں اندر آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے گن نکالے مہرو کی طرف نشانہ لیا۔ تو یہ سب تمہاری پلاننگ تھی؟ ہاں۔ یہاں تک پہنچنے کی؟ مہرو گن کا نشانہ اپنی طرف دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ پلیز ہمیں جانے دیں، ہم کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے۔ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دوں گی، پلیز ہمیں جانے دیں۔ مہرو نے صوفہ دی تھی۔ ہم اپنے کام کے ساتھ غداری نہیں کرتے۔ اس آدمی نے گن پر دباؤ ڈالتے ہوئے دانت پیستے کہا تھا۔ مہرو نے نظر گھمائی تو زمین پر ایک ڈنڈا نظر آیا۔ جلدی سے وہ ڈنڈا اٹھا کے اس آدمی کی طرف پھینکا جس نے گن اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تھی۔ تیز سے بڑھتے مہرو نے وہ گن اٹھا لی۔ اس نے نشانہ ان دونوں کی طرف کیا تھا۔ ہمیں جانے دو یہاں سے ورنہ قسم خدا کی آج یہ گن میرے ہاتھوں سے چل جائے گی، راستہ چھوڑو ہمارا۔ مہرو نے چیختے ہوئے دھمکی دی تو وہ دونوں اپنے قدم پیچھے لینے لگے۔ بابا امی کو اٹھائے۔ ندیم نے آگے آتے ہوئے حلیمہ کو سہارا دے کر اٹھایا جو ابھی بھی بے ہوش تھی۔ وہیں کھڑے رہو، ہلنا مت۔ اس نے نشانہ ان پر ٹکائے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ جلدی جلدی آخر وہ بلڈنگ سے باہر آ گئی تھی۔ وہ دونوں آدمی بھی اس کے پیچھے تک آئے تھے۔ آگے مت بڑھنا ورنہ شوٹ کر دوں گی۔ بوس ایک بات میں بھول ہی گیا، ان میں سے ایک آدمی نے اپنے دوسرے آدمی کو کہا تھا۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس گھر میں تو گولیاں ہیں ہی نہیں، اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی نکال لی تھی۔ اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ مہرو کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کمینے سالے، تو مجھے اب بتا رہا ہے؟ اس کا بوس بڑا اٹھا تھا اور مہرو کی طرف بڑھنے لگا۔ بندوق چھوڑ دو، گولی نہیں ہے اس میں۔ اس نے مہرو کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتا وہاں پولیس آ چکی تھی اور ساتھ ہی حسن بھی۔ پولیس نے فائر کر کے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ مہرو کی جان میں جان آئی تھی۔ بھیا بھابھی، یہ حلیمہ کو دیکھ کر حسن نے حیرانگی سے مہرو کی طرف دیکھا۔ ہمیں گھر لے کے چلے حسن بھائی، مہرو نے تھکے ہوئے آواز میں کہا تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مہرو ندیم اور حلیمہ کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ حلیمہ کو ہوش آ چکا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے سالوں بعد واپس اپنے گھر لوٹ کر حلیمہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ امی آ جائیں۔ حلیمہ کے قدم رکے تو مہرو نے اسے آواز دی۔ اس وقت دادی، ثنا، اسد و ذکیہ اوپر سے آتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ حلیمہ کو وہاں دیکھ کر ذکیہ اور اسد دونوں کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ دادی کی تو مانو جان میں جان آئی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے حلیمہ کے پاس آئی تو اسے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ میری بچی، انہوں نے روتے ہوئے اسے خود میں بھیجا تو حلیمہ بھی رو دی۔ موم یہ خاموش۔ اسد نے کچھ بولنا چاہا تو ذکیہ نے اسے چپ کروا دیا۔ کہاں تھی تم؟ کتنا انتظار کیا میں نے تمہارے بنا یہ گھر ادھورا تھا، دادی نے اسے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں اس گھر سے دور ضرور تھی امی، لیکن آپ لوگ ہر وقت میرے دل و دعاؤں میں رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ میری آنکھیں ترس گئی ہیں اسے دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے ادھر ادھر مجھے دھرائی تھی۔ آ جائے گا وہ بھی، تم آؤ بیٹھو۔ صحیح کیا حال بنا لیا ہے اپنا؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ میرا یہ حال بنانے والے میرے اپنے ہی ہیں امی، ذکیہ پر نظر جماتے ہوئے لفظ چبا کر بولی تھی۔ ذکیہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا، ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ اسی وقت دروازے سے مراد اندر داخل ہو رہا تھا لیکن سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ مراد! حلیمہ نے اسے زیر لب پکارا اور وہ وہیں ابھی تک ٹرانس کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ مراد کو دیکھ کر تیری ماں آئی ہے، دادی نے خوش ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ حلیمہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف بڑھنے لگی اور چلتے مراد کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ مراد بے یقینی کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا بڑا ہو گیا ہے میرا بیٹا، انہوں نے اپنا غم جماتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ خبردار! وہ ہاتھ آگے بڑھا کر چھونے لگی تو مراد پیچھے ہو گیا تھا۔ کیوں آئی ہیں آپ؟ اتنے سالوں بعد آپ کو یاد آ گئی۔ اس نے طنزیہ کہا تو حلیمہ نے حیرانگی سے دیکھا۔ آپ کو اس سوال کے بجائے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ اتنے سال آخر تھی کہاں؟ حلیمہ کے بجائے یہ طنز مہرو نے کیا تھا۔ آپ کی ماں سالوں تک قید میں تھی جہاں ان پر تشدد کیا جاتا تھا، انہیں تڑپایا جاتا تھا، جہاں وہ جی نہ پا رہی تھی، نہ مر پا رہی تھی۔ اور جانتے ہیں انہیں اس حال میں پہنچانے والے کون تھے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ آپ کی پیاری چچی۔ دولت کے نشے میں اندھے ہو کر انہوں نے یہ سب کیا تھا، اس لیے میں نے دادی سے ساری پراپرٹی اپنے نام کروائی تاکہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور اسد کے ساتھ جو ناٹک کیا وہ میرے بابا کو بھی انہوں نے اغوا کر لیا تھا اور مجھے بلیک میل کر کے وہ سب کروایا تھا۔ کیوں ذکیہ چچی؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ ذکیہ کے سامنے دونوں بازو سینے پر ٹکاتی وہ اتراتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ وہ سمجھ آ گئی، کچھ سوچا نہیں ہوگا نا کہ آپ نے اتنی جلدی آپ سب کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گی۔ مہرو کی
ساری سچائی بتانے پر مراد کا سر اگر ساتوں آسمان اس کے سر پر گر گئے ہوں۔ حقیقت آپ کو میں نے بتا دی ہے مراد، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس پر یقین کرتے ہیں، اپنی بیوی پر اور اپنی ماں پر یا اپنی چاچی پر۔ مراد یہ تمہاری ماں اور بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے پھنسانا چاہ رہی ہے۔ زکیہ کو اپنی کشتی ڈوبتے محسوس ہوئی تھی، وہ مراد کو پھر سے بہکانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی تھی مراد، مجھے زکیہ نے اغوا کیا تھا اور تمہارے بابا کا ایکسیڈنٹ بھی اسی نے کروایا تھا۔ جب یہ سچائی مجھے پتہ چلی تو اس نے مجھے اغوا کروا لیا۔ یہ تو مجھے کب کا مار دیتی، لیکن دولت کے نشے میں سے ایسا کرنے نہیں دیا۔ یہ مجھ سے میری ساری پراپرٹی بھی لینا چاہتی تھی، لیکن میں نے مرنا پسند کروں گی، لیکن اس گھٹیا عورت کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں۔ اور اس بات کا اندازہ اسے بھی ہو چکا تھا۔ حلیمہ نے ذرا روتے ہوئے ساری بات بتا دی تھی۔ مراد نے دھیرے سے قدم زکیہ کی طرف بڑھائے، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی گال کو بھگو رہے تھے۔ غصے اور نفرت بھری نظروں سے اس نے زکیہ کی طرف دیکھا تھا۔ زکیہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ دے کر کام کی تھی۔ مراد باقی کے الفاظ زکیہ کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ جب مراد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا، اس کی اس حرکت پر سبھی کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ حلیمہ نے بھاگتے ہوئے مراد کی طرف آتے اسے زکیہ سے دور کیا۔ مراد، میں تمہاری ایسی تربیت نہیں کی کہ تم ایک عورت پر ہاتھ اٹھاؤ، اور وہ بھی اس عورت پر جو تم سے رشتے اور عمر میں دونوں میں بڑی ہو۔ حلیمہ نے سخت لہجے میں مراد کو سمجھانا چاہا، تو میں اور کیا کروں؟ آپ ہی بتائیں، اس عورت نے مجھ سے میرے ڈیڈ کو چھین لیا، مجھے آپ سے دور کر دیا۔ اتنے سال میں آپ کی محبت کے لیے تڑپا، اور اس عورت کو میں نے آپ کی جگہ دی، اور اس نے کیا کیا؟ مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں اسے جان سے مار دوں اس عورت کو۔ وہ پھر سے اس عورت کی طرف بڑھنے لگا۔ حلیمہ نے پھر سے روک لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو کہہ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے حلیمہ کو گلے لگایا، پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ حلیمہ بھی اسے گلے لگاتے روتی تھی۔ آخر اتنے سال بعد وہ اپنے بیٹے سے ملی تھی۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ حلیمہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ حسن بھائی، پولیس کو فون کرے، مہروں نے اپنے آنسو صاف کرتے حسن کو کہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی تھی اور زکیہ اسد و ثنا کو پکڑ کر لے گئی۔ اپنی ماں کی جھولی میں سر رکھ کر اس وقت آنسو بہا رہا تھا۔ کتنا تڑپا ہوں میں آپ کی اس گود کے لیے، ہمیشہ آپ سے نفرت کی۔ اب آپا کا پیار مجھے نصیب نہیں ہوا، مجھ جیسا بدقسمت کوئی ہوگا نہیں موم۔ وہ ہچکیوں سے روتا اپنی ماں کو اپنے دل کا حال بتا رہا تھا۔ آج اگر تم میری گود میں سر رکھ کر بیٹھے ہو تو آج میں صحیح سلامت تمہارے سامنے ہوں، وہ تو صرف اور صرف مہروں کی وجہ سے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ہم کبھی مل نہیں پاتے۔ میں تو امید ہی چھوڑ چکی تھی تم سے ملنے کی، اس قید سے نکلنے کی، لیکن دیکھو اللہ نے مہروں کو ہماری زندگی میں بھیجا، جس نے ہمیں آج ملوایا ہے۔ تمہیں چاہ کہ تم اس کا شکر ادا کرو جس کی وجہ سے یہ سب ہو پایا ہے۔ حلیمہ کی بات میں مراد نے سر اٹھایا اور کچھ سوچتے وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں وہ داخل ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا، پورا کمرہ خالی تھا۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا کہ مہروں وہاں آئی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دے کر واش روم کی طرف جانے لگی، جب مراد نے اسے کلائی سے تھام کر روک لیا تھا۔ مہروں نے اپنی نظر جھکا لی تھی۔ تھینک یو اینڈ سوری، اس نے دونوں الفاظ ایک ساتھ دہرائے تھے، تو مہروں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تھینک یو میرے لیے اتنا سب کرنے کے لیے، اور میری ماں میری زندگی کو لٹانے کے لیے، مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے، میرے لیے اتنا رسک لینے کے لیے، اینڈ سوری تم پر بھروسہ نہ کرنے کے لیے، تمہیں غلط سمجھنے کے لیے، تم پر ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ کہتے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کے گال کو چھوا تھا۔ سو کے وہ بس اتنا کہہ پائی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تو مراد نے اسے مزید قریب کیا تھا۔ اتنا ہینڈسم بندہ تم سے معافی مانگ رہا ہے، تمہیں تھینکس کہہ رہا ہے، اور تم پھیکا سا رسپانس دے رہی ہو، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں مجھ سے؟ مہروں نے جل کر کہا تھا۔ میں تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ تم آج پوری کی طرح خود کو میرے حوالے کر دو، مجھے خود میں سنبھال اور میری ہو جاؤ۔ اس کی باتوں پر مہروں کی نظریں جھک گئی تھی۔ مراد نے اپنی دو انگلیوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ آج پورے حق محبت و خلوص سے اپنا بنا رہا تھا، اور وہ اپنا سب کچھ اپنے شوہر پر نچھاور کرتی خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور ناول کا نام ہے محبت ہو نہ جائے۔ رائٹر ہیں بانو رخ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔